فار ایگزامپل جس طرح ایلوپیتھک میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بیکٹیریا ہے جو کہ کھانسی زکام کا ہے, کسی بھی چیز کا بیکٹیریا آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو اس کو کل کرتی ہیں, جو کہ ساتھ ساتھ گڈ بیکٹیریا کو بھی کل کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ویکنیس ہوتی ہے. ہم لوگ ڈسپلن ایسے لے رہے ہیں کہ کوئی بھی لے لیں, مطلب ڈسپلن تو ایسا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک وہ اگر کوئی افیکٹ دے رہا ہے, آپ کا سر درد ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کچھ بھی ہے آپ کھا لو, اٹس ٹوٹلی سیف, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے نا تو تمام جگہوں سے مایوس ہو کے آیا ہوتا ہے, اور پھر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے 10 سال 12 سال ہر جگہ سے علاج کرا لیا, ڈاکٹر سے, میڈیکل اسپیشلسٹ سے, اس سے, حکیم سے, دم درود سے, ہر جگہ سے مایوس ہو گئے, اب ہم نہ آپ کے پاس آ گئے, اب آپ ہمیں 2 دن میں ٹھیک کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کائنات گوہر موجود ہیں جو کہ ایک ہومیوپیتھک فزیشین ہیں اور کافی سال سے پریکٹس کر رہی ہیں. شی از آل دا وے فرام ٹیکسلا. تو کافی اس کے اوپر جو ہے نا ڈبیٹ چلتی ہے کہ ایلوپیتھک اچھا ہے, ہومیوپیتھک اچھا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی. اور پلس ہومیوپیتھک سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو یا صرف کمپنیز پیسے بنا رہی ہیں؟ تھینکس الاٹ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سر سب سے پہلی بات اگر پیسے بنانے کی آتی ہے تو میرے حساب سے ہم کہاں پیسے بنا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیں اور اس کے کمپیریٹو اگر ہم ایک اور ماڈ آف ٹریٹمنٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیں تو آپ پر وزٹ اپنے چارجز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کہاں زیادہ انویسٹ ہو رہے ہیں. یہ بات بھی ہے. پلس جو ہے چلیے ہم بعد میں آئیں گے انڈسٹری کے اوپر بھی, لیکن تھوڑا سا اگر آپ ڈفرینس بتانا چاہیں ویورس کو جو پہلی بار اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کے اندر بیسیکلی ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ جو میڈیسن کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, یا پھر جو ایک ڈائگنوسس کا طریقہ ہے بیماری کا, اس کو بھی ڈھونڈنے کے اندر ڈفرینٹ پروسیجر ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, ہومیوپیتھک ایلوپیتھک دونوں جو ہے نا ہمارے پاس بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ, ایک اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. ہمارا جو تھیوری ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ہومیوپیتھی کا جو ہے اٹس لائک یور لائکس, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ایلوپیتھک کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے کہ اینٹی, ٹھیک ہے, اگینسٹ کسی بھی چیز کی, کسی بھی جرمس کی, کسی بھی انفیکشن کی اگینسٹ میڈیسن دی جاتی ہے. اینٹی بایوٹکس دے کے, اینٹی وائرل میڈیکیشنز دے کے, تو ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان ایلوپیتھک میڈیکیشنز. وین اٹ کمس ٹوورڈس ہومیوپیتھک میڈیکیشنز, اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وی بلیو ان لائک یور لائک. ہم لوگ ایک ایسی میڈیسن, ایک ایسی ڈرگ جو ہے وہ انڈیوس کرتے ہیں باڈی میں جو کہ سیم سمٹمس پروڈیوس کرتا ہے. دیکھیں بہت حیرت کی بات ہوگی, لیکن اگین ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ ہومیوپیتھی کے ساتھ جو ہے امیونٹی ویک نہیں ہوتی. تو ہم لوگ, ہماری جو میڈیسنس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایکچولی ڈیزیز کو خود سے ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے, مطلب ڈرگ نہیں کر رہا تھا, وہ ڈرگ کے ساتھ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے, اور امیون سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس ڈیزیز کو, اس مائکروب کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوتا ہے جسم سے. تو اس وجہ سے ہماری جو ہومیوپیتھک میڈیسنس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ امیونٹی کمپرومائز نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو ایلوپیتھک میڈیکیشنس. اچھا. اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں اور جائیں تو اس کے اندر آپ کی امیونٹی ڈیمیج نہیں ہوتی. یس, امیونٹی آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے, امیونٹی ہم امپروو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل جس طرح ایلوپیتھک میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بیکٹیریا ہے جو کہ کھانسی زکام کا ہے, کسی بھی چیز کا بیکٹیریا آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو اس کو کل کرتی ہیں, جو کہ ساتھ ساتھ گڈ بیکٹیریا کو بھی کل کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ویکنیس ہوتی ہے. یس, دیکھیے ہمارے پاس لاسٹ ڈیز بھی کافی زیادہ اس پہ کانٹروورسیز چلی ہیں کہ اینٹی بایوٹکس آر ویری ہارمفل فار باڈیز, خاص طور پہ انفینٹس کے لیے. جو ایلڈرلی ایج ہماری پاپولیشن ہے, بوڑھے ہیں جو ہمارے پاس, ان میں بھی اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ دی جاتی ہیں, کیونکہ بڑی عمر میں آ کے ان کے اتنے مسائل ہو جاتے ہیں, گردے بھی فیل ہیں, ساتھ میں ان کا معدے کا بھی مسئلہ چل رہا ہے, ساتھ میں جگر کا بھی, اور کچھ پروٹوکولز بھی آپ نے چیک کیا ہوگا کہ اس طرح کا ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک معدے کا مسئلہ بھی ہے تو آپ نے ایک کمبینیشن میں میڈیسنس دی جاتی ہیں. ہومیوپیتھک میں چونکہ ہم لوگ امیون بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں امیونٹی کمپرومائز نہیں ہو رہی ہوتی. دیٹس وائی کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. وہ صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی اپنی باڈی کو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ایلوپیتھک میڈیکیشنس میں ہوتا ہے اس میں چونکہ میڈیسن جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, آ کے وہی مائکروبس کو بھی ختم کر رہی ہے, تو جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارا سست ہو جاتا ہے کہ جب باہر سے میڈیسن نے آ کے سارا کچھ کرنا ہے تو میں کیوں بوسٹ ہوں, تو وہاں پہ آ کے ہماری جو امیونٹی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, اس کے اوپر جو سوال آتا ہے کہ کچھ سائنٹیفک ریسرچز بھی ہیں اس پہ اباؤٹ ہومیوپیتھک, ہاں, ان کی جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے. یس سر, دیکھیے سائنٹیفک ریسرچز ہیں تھوڑا بہت. اب لیک جو آتا ہے نا وہ دس از کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکیومنٹڈ زیادہ جو ریسرچز ہیں, اٹ از 200 ایئرس بیک یا
جب سے ہمارے پاس ہومیوپیتھی اسٹارٹ ہوئی تھی اس ٹائم پہ ہمارے پاس بہت سارے ریسرچز تھے, فاؤنڈر آف ہومیوپیتھی, اور اس ٹائم پہ ہومیوپیتھی بہت پیک پہ تھی. ابھی جو لیک آ رہا ہے, اگر ہم سائنٹیفک ایویڈنسز اور ریسرچز کی بات کریں, وہ صرف ڈاکیومنٹیشن میں آ رہا ہے. ہمارے پاس بہت سی ایویڈنسز ہیں, بہت سے کیسز ہیں, ہمارے پاس پیتھولوجیکل رپورٹس بہت بڑی ایک ہمارے پاس, اکثر لوگ یہی ہمارے پاس کنٹروورسی لے کر آتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں سائنٹیفک ایویڈنسز نہیں ہوتے. دیکھیے جو پیتھولوجیکل رپورٹس ہوتی ہیں نا, ہم جو الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, ہم کسی کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, کسی کا کوئی اور بیسک پروفائل کرا رہے ہیں, چاہے وہ LFT یا RFT کروا رہے ہیں, اس میں ہمیں خود بخود پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں مہینہ پہلے اس کی یہ ویلیوز تھیں, آفٹر ہومیوپیتھک میڈیکیشن اس کی یہ ویلیوز ہیں. تو دیز آر دا ایویڈنسز. ایک پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں, آپ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھ لیں. اب رینل کیسز بڑے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں, جب بھی کوئی کیس آتا ہے رینل اسٹونس کی جب بھی کوئی بات آتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ اس میں میڈیسنس ہیں کہ وہ اسٹونس کو ریموو کر دیتا ہے. اب لیٹ سپوز آپ اگر دیکھیں ایک الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے, اس میں ایک پیشنٹ کی کڈنی میں 3, 4, 5 جتنے بھی اسٹونس ہیں, مہینے بعد 2 مہینے بعد جب اس نے ہومیوپیتھک میڈیکیشن لی ہے اس کے بعد وہ اسٹونس ریموو ہو گئے. تو دیز آر دا سائنٹیفک ایویڈنسز. صرف تھوڑا بہت ایشو جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس اس کی ڈاکیومنٹیشن میں آج کل آ رہا ہے, اور وہ بھی پاکستان میں زیادہ ہے, جبکہ فارن کنٹریز میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انفیکٹ پاکستان میں دیر از اے ریسرچ سینٹر ان لاہور, وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور دے آر ڈاکیومنٹنگ آل دیٹ ریسرچ پیپرز اور ریسرچ ورک کو وہ لے رہی ہے. دیر آر لاٹ آف ایویڈنسز. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لینا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی کی کڈنی ٹھیک کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی دوائی دی, اور اس کا آپ نے کوئی اور چیز جو ہے اس کا آپ نے اس کی امیونٹی کم کر دی, یا آپ نے اس کو گلا خراب کر دیا اس کا, ٹھیک ہے. تو وہ ایویڈنس کدھر ہیں کہ آپ کسی کو, جس طرح ایلوپیتھک کے اندر ہوتا ہے کہ سائڈ افیکٹ چیزوں کے ہوتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر کوئی سائڈ افیکٹ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں ہومیوپیتھک از اے ویری سیف موڈ آف ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے. میں خود کہتی ہوں ہومیوپیتھک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک از کوائٹ سیف, اور اس کے کوئی بھی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. اٹ ہیز سائڈ افیکٹس اگر ہم لوگ رانگ میڈیکیشنس کریں گے یا سیلف میڈیکیشن کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اسٹل ہمارے ہومیوپیتھک میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا, تو ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایک میڈیسن جو کہ ریکوائرڈ میڈیسن ہے اس کی ڈوزز سے زیادہ اگر ہم نے دے دی نا, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, صرف اس کا جو وہ ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم ہے یا جو کیور کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا پرولونگ ہو جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایونچولی ساتھ میں آپ کے گردے نہیں فیل کرے گا, وہ آپ کے ساتھ میں لیور سیروسس یا پھر کوئی جگر کا کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کرے گا. اگر دوسری طرف ہم لوگ ایلوپیتھک میڈیکیشنس کو دیکھیں, تو اگر آپ ایک چیز کی میڈیسن لے رہے ہیں, اس چیز کو تو آپ بھی مانتے ہی ہوں گے کہ اگر وہ ایک چیز کی میڈیسن لے رہے ہیں, میدا اس کا آٹومیٹیکلی ساتھ خراب ہو رہا ہے, فیٹی لیور بھی اس کو ہو رہا ہے, مطلب وہ ملٹیپل سسٹمس کو ساتھ انوالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھک میں یہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم لوگ بخار ٹھیک کریں تو ہم لوگ موت تک نہیں لے کے جاتے ان کا. اچھا, اس میں اگر اس طرح دیکھیں ہم اس چیز کو کہ جو ڈیوریشن دیکھیں اس چیز کی ہم نا, کہ جس چیز ڈیوریشن میں فار ایگزامپل ایک بندے کو بخار یا نزلہ زکام ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد اگلی بار وہ جاتے ہیں کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس, تو دونوں کا جو ٹھیک ہونے کا ٹائم ہے تو تھوڑا ڈفر کرتے ہیں نا, کہ ایلوپیتھک تھوڑا کم ٹائم میں لیتا ہے اور جو ہومیوپیتھک اس کو ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے. اس طرح ہے یہ, ایسا بھی ہے اور ایسا نہیں بھی ہے. سر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ جو میڈیسنس ہومیوپیتھک جو میڈیسنس ہے, ہم لوگ ایکچولی کاز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایلوپیتھک میڈیسنس میں ہوتا ہے وہ انہوں نے دیکھا یہ ایشو ہے, اس کی اینٹی میڈیسن دے دی گئی, چاہے وہ اسٹیرائڈ تھا چاہے وہ اینٹی بایوٹک تھی. اینڈ نو ڈاؤٹ اینٹی بایوٹک اینڈ اسٹیرائڈز آر دیٹ کوائٹ افیکٹو. وہ اتنی جلدی رزلٹس دیتی ہیں کہ ہماری عوام بھی بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھو ایک انجیکشن لگا اور ہمیں آرام آ گیا, ٹھیک ہے. یہ جاننے کے بغیر کہ ہمیں لگا کیا, کون سا زہر کا ٹیکہ ہمیں لگا دیا گیا, ٹھیک ہے کیا, وہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, تو آبویسلی وہ جلدی افیکٹ کرتے ہیں. ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ کاز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ جب مین کاز کو اگر آپ ٹریٹ کریں گے, دیکھیں اگر ہم لوگ آپ ایک میڈیسن دے رہے ہیں سر درد کے لیے, ابھی آپ نے کھائی, آپ کا سر درد ٹھیک ہو گیا, 2 گھنٹے بعد میڈیسن کا افیکٹ ختم ہو گیا, پھر سر درد اسٹارٹ ہو گیا, پھر آپ نے ڈوز کھا لی, پھر ڈوز کھا لی, ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو صرف ایک پیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک میڈیسنس میں. جب ہم ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کاز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ریزن کو ہم ایکچولی ٹریٹ کرتے ہیں تو آبویسلی اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن سم ٹائمس بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں ہمارے پاس بہت جلدی ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں. ہم لوگ یہ کہہ نہیں سکتے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 ماہ کا کورس ہوگا اس کا, یا 2 مہینے آپ میڈیسن کھائیں گے. تو ہم کبھی بھی پیشنٹ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے 3 مہینے کا پورا کورس کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے کے بعد بھی نہ ٹھیک ہو. تو ڈپینڈ آن باڈی ٹو باڈی اور آپ کی امیونٹی پہ, آپ کی باڈی کے رسپانسز پہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی رسپونڈ کیسے کر رہی ہے اس میڈیسن کے ساتھ. تو یس ہومیوپیتھک جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سلو پروسیجر مانا جاتا ہے. ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں کہ 1 ویکس اور یہ آپ میڈیسن ضرور یوز کرو اس بیماری کے لیے, چاہے زکام ہے چاہے بخار ہے. لیکن جو ایلوپیتھک ہے تو وہ تو اٹس کین بی اسٹیرائڈ ٹو.
اچھا اسٹیرائڈ سے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی کہ جو اس کی میڈیسنز ہوتی ہیں، ہم تھوڑا سا بارے میں بات کریں گے، پھر اینڈ پہ دوبارہ کریں گے اس بارے میں. جو میڈیسنز ہیں آپ کو پتہ ہے ایلوپیتھک کے اندر ایک ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن لکھی ہے، آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے. اگر آپ تھوڑے بہت نرڈی ہیں، آپ کو پتہ ہے چیزوں کا، ہلکا پھلکا پڑھنا آتا ہے، آپ کو میڈیکل چائنیز نہیں لگتی تو پھر آپ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں، جو اس میں ایلیمنٹس موجود ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، دو آپ کے پاس کیسز ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ہے اچھا ڈاکٹر ہے لیکن وہ آپ کو کسی کمپنی کی دوائی ریکمینڈ نہیں کرتا، ان کے اپنے جو ہے وہ ڈراپس ہوتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ان کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور اسی وہ آپ کو دیتے ہیں. اب ایک بندے کو کیا پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. اب اس میڈیسن کے اندر اسٹیرائڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس میڈیسن کے اندر میٹھی گولیاں کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے اگر کچھ نہیں ہے تو. ابھی اس میں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہارمفل چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ایک عام بندے کو نہیں پتہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ پاکستان یا انڈیا جو بھی ساؤتھ ایشین ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کی ریگولیشن کتنی ہلکی ہے بنسبت فرسٹ ورلڈ کنٹریز. ٹھیک ہے سر، فرسٹ آف آل اگر ہم لوگ بات کریں، ہم صرف میٹھی گولیاں نہیں، ہم ساتھ میں کڑوے قطرے بھی دیتے ہیں. تو ہاں، تو سر جب بات آتی ہے نا اسٹیرائڈس کی، تو ہماری جو فارماکوپیا ہے، ہمیں الاؤ نہیں ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو کہ ہم لوگ پرسکرپشن اپنی میڈیسنس لکھ کے پیشنٹ کو دیں. بینگ ان پاکستان، بینگ اے پاکستانی، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ سیلف میڈیکیشنس کرتے ہیں. ہم جتنے مرضی ایجوکیٹڈ ہو جائیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے ہمیں کہ ہم لوگ اگر خود سے دوائیں کھائیں گے تو اس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں وہ، لیکن اسٹل ہمیں اگر سر درد ہوگا، ہمیں معدے کا کوئی انیشیل ایشو ہوگا تو ہم لوگ سارے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. اب چیز بات یہ آتی ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسن اگر وہ سر درد کی میڈیسن ہے، وہ سر درد ہی کی ہے، وہ معدے ہی کی ہے، وہ پیٹ درد ہی کی ہے، بہت اسپیسیفک ان کا موڈ آف ایکشن ہے. جو ہومیوپیتھک میڈیسنس ہے نا، اس میں اگر ہم ایک میڈیسن لینا تو اس کی ہماری پوری باڈی پہ افیکٹس ہوتے ہیں. اگر ہم سر درد کے لیے بھی ایک میڈیسن کھا رہے ہیں تو اس میں ہمارے اسٹمک پہ بھی اس کا افیکٹ ہے، اس کا ہمارے آئیز پہ بھی افیکٹ ہے، کانوں پہ بھی ہے، ہمارے باول سسٹم پہ بھی ہے، لوکوموٹر سسٹم پہ بھی ہے، دل پہ بھی ہے، سانس کے سسٹم پہ بھی ہے. ہمارے جو ہومیوپیتھک ایک میڈیسن ہے وہ بہت ڈائیورس اس کی فنکشنس ہیں. اس لیے ہم لوگ پیشنٹ کو، اور ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ، اس لیے ہمیشہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ایشو ہے تو کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، کوالیفائڈ کا ورڈ ہم لوگ اسکپ کر کے ہم لوگ ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں. جو کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے تمام سمٹمس کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں اس ٹائم پہ آپ کے لیے یہ والی میڈیسن سوٹیبل ہے. ہو سکتا ہے بعد میں وہ میڈیسن آپ کے لیے اس پین کے لیے سوٹیبل نہ ہو، سمٹمس چینج ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وہی میڈیسن یوز کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے اس کا اسٹمک کا وہ والا ایشو ریزالو نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں، اس کے آئیز پہ یا اس کی کڈنیز پہ وہ افیکٹ کر رہا ہو. کیونکہ ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسنس کے افیکٹ بہت زیادہ ڈائیورس ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کو الاؤ ہی نہیں ہے فرام آور اتھارٹی، ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ پرسکرپشن لکھ کے تو پیشنٹ کو دے تاکہ وہ کل کو سیلف میڈیکیشن نہ کر سکے. دیز آر دا فیکٹس. تو یہ خطرہ جو ہے ایلوپیتھک میں نہیں ہو سکتا؟ تو چل رہا ہے ایلوپیتھک میں. دیکھیں ہم لوگ کو ایک میڈیسن سے دیکھیں ہم لوگ پیناڈول کو بنٹی کی طرح کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ڈسپلن ایسے لے رہے ہیں کہ کوئی بھی لے لیں. مطلب ڈسپلن تو ایسا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک وہ اگر کوئی افیکٹ دے رہا ہے، آپ کا سر درد ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہے آپ کھا لو، دیٹس ٹوٹلی سیف. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ صرف اپنی بہت بیسک میڈیسن چاہے وہ ڈسپلن اور پیناڈول سے اسٹارٹ کر دیکھنا اسٹارٹ کر لیں تو کتنے ہی جو رینل فیلئرز جو ہیں تو وہ ہمارے صرف اس ایکسیسو یوز آف پیناڈول کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہاں، اس کے اندر وہ دوسرا تو سیلف میڈیکیشن. اسی وجہ سے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز جو آتی ہے نا وہ فارما کی آتی ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فارما جو ہے نا وہ بہت بزنس ایک ہمارے یہاں پہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ باقاعدہ میڈیسن کا نام دیا جاتا ہے، جس پہ آپ نے لاسٹ دیکھا ہوگا آلموسٹ کوئی 8-9 مہینے پہلے بہت کانٹروورسیز چلی ہیں، اور ڈاکٹرس کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے آج کے بعد فارمولا لکھ کے دینا ہے ڈاکٹر کو، پیشنٹ کو، آپ نے میڈیسن کا نام لکھ کے نہیں دینا. ٹھیک ہے، ہمیں مقصد جو ہونا چاہیے فارمولیشنس کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ایک لے مین جو ہے اس کو فارمولیشنس کا نہیں پتا کہ کس چیز کا فارمولا ہے. اب پیناڈول کا، ڈسپرن کا بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر ایسپرین ہے کہ کیا، بس ڈسپرن چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ فارمولا لکھ کے دیں گے نا تو ایک لے مین کو نہیں پتا وہ کیا استعمال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے پرسکرائب کروائے گا کہ مجھے اس بیماری کے لیے کچھ لکھ کے دیں، رادر دین کہ ہم لوگ اس کی سیلف میڈیکیشن کریں. لیکن بات تو ہی آ گئی نا کہ جو خطرہ ہے وہ تو لاحق رہے گا نا. اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس لیول کے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور کس ہاتھوں میں اپنی زندگی رکھ رہے ہیں. ہاں، لیکن وہی بات ہے اگین جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ پرسکرپشن کیوں نہیں دیتے، وہ ہم اس وجہ سے نہیں دیتے کہ سیلف میڈیکیشن نہ ہو. تو اس کا نقصان بھی تو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں نقصان نہیں. اب بہت سے انکوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اس میں اسٹیرائڈس ڈال کے اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں شارٹ ٹرم میں، اور لانگ ٹرم آپ کے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں.
اور وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, پیشنٹس آتے رہتے ہیں. اگین ڈاکٹر اچھا سلیکٹ کریں. بات وہی ہے نا کہ آپ کا ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے پاس ابھی تک جو ہومیوپیتھی کا ایک امیج بہت ڈاؤن رہا ہے, اسٹل ہے, اب تو خیر ماشاء اللہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈراپ اس پہ کام کر رہی ہے, وہ بیکاز آف دا کویکس. ہمارے پاس یہاں پر 3 مہینے کا ڈپلوما کا جو ایکچولی ہومیوپیتھک ڈپلوما ہے, اٹس فار 4 ایئرس آپ کی اسٹڈیز ہے, 6 منتھس کے ہاؤس جاب ہے. بہت سے ہمارے پاس جو یہاں پہ ڈاکٹرس پریکٹس کر رہے ہیں, دے آر کویکس, جو کہ 3 مہینے کا کورس کر کے, نہیں تو شوقین کتابیں پڑھ کے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بھی ڈینائی نہیں کرتی, بیکاز ان میں بھی بہت سے سینئر ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کی ایکسپیرینسز اتنے اچھے ہیں یا ان کی پریکٹس اتنی اچھی تھی بیسڈ آن ایکسپیرینسز کہ وہ ڈگری نہ ہونے کے باوجود بھی بہت اچھی پریکٹس کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑے ایشوز آتے ہیں نا ہمارے کویکس کے آتے ہیں, وہ ہمارے پیریفرل ایریاز میں جو ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں کویکس ہی ان کی آتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا کیا ہمارے پیشنٹس کا, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, کہ ہمیں ہوتا ہے ہم بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. ہم انسان بہت بے صبرا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ انجیکشن جب لگوا کے آتے ہیں, ہمارے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں, ہم ان کو میڈیسن کے ساتھ ہیں کہ ڈاکٹر جاتے ٹیکا لگا لو ایک. ٹھیک ہے. ان کو تسلی ہوتی ہے ایک ٹیکے سے کہ ہمیں ٹیکا لگے گا, چاہے وہ اس میں ڈاکٹر اس کو چاہے کیوں کوئی طاقت کا ٹیکا لگا دے, اس کو میدے کا درد ہوگا پیشنٹ کا, اس کو اگر ہم طاقت کا ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں, وہی والی بات ایک پلاسیبو افیکٹ آ جاتی ہے کہ ایک پلاسیبو افیکٹ ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم نے میدے کا ٹیکا لگ گیا, ہم تو ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. ادھر کے لوگوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ 1 دن میں 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں, تو وہاں پر لوگ پھر اسٹیرائڈس کا یوز کرتے ہیں. اینڈ اسٹیرائڈس ناٹ اونلی ان ہومیوپیتھک, اب ہمارے بہت سے مہان جو ہربل ڈاکٹرز ہیں, ہربلسٹس ہیں, ہم کہتے ہیں بھی حکیمی دوائی کھاؤ بہت جلدی آرام آتا ہے, دے ڈو ہیو اسٹیرائڈس ان دس. وہاں پہ آ کے پھر ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک تو آپ اپنا ڈاکٹر اچھا سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم باقاعدہ اگر جو پیشنٹس ہم سے میڈیسن لے کے جانا چاہیں ڈسپینسنگ میں, تو دے آر ٹوٹلی سیف, بیکاز ہم لوگ ڈراپ کے انڈر اور ان سب کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, پریکٹس جو کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ خود سے میڈیسن لینے چاہتے ہیں تو باقاعدہ, مطلب میں پرسنلی اپنے پیشنٹ میں ان کو کمپنیز گائڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کمپنیز کی میڈیسن لے سکتے ہیں, وہ اچھی بھی ہیں, افیکٹو بھی ہیں. ہاں اگر ہم لوگ بہت سستی یا بہت ایک لوکل کمپنی جو کہ نہ رجسٹرڈ ہے نہ آتھرائزڈ ہے وہاں سے میڈیسنز لیں گے, تو آبویسلی پھر وہاں پہ ہم لوگ کس طرح کی کا شکوہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اسٹیرائڈس نہیں ہوں گے. تو ہمیں خود ایک سیف سائڈ چوز کرنی چاہیے. اینڈ اسٹیرائڈز از ناٹ اونلی ان ہومیوپیتھک میڈیسنس, کسی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو دیر آر لاٹ آف. ہاں اسٹیرائڈس تو کسی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ ہم لوگ چلو چھپ کے دیتے ہیں نا, یہ وجہ اگلے تو لکھ کے دیتے ہیں, یہ چیز ہے نا, اس کو پتا تو ہے کہ میں زہر کھا رہا ہوں, اس کو پتا بھی نہیں ہے میں زہر کھا رہا ہوں. بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اس کو لکھا ہوتا ہے دس از پوائزن, تو وہ ایک ہوتا ہے. تو اگر لکھ کے دے رہے تھے ہم لوگ چھپ کے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, اگر اچھا ڈاکٹر ہوگا تو آبویسلی وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنا کانشیس ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ ہفتے تک آپ کو ریلیف ملے گا, لیکن وہ 1 دن میں آرام کے لیے آپ کو اسٹیرائڈ نہیں دے گا آبویسلی. اچھا, اگر آپ نے فارما کی بات کی تھی, اس سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ جس طرح ایک اگر ہم فارمیسی کا بزنس دیکھیں نا, اوور آل جتنے بھی فارچون 500 کمپنیز ہیں ورلڈ کے اندر, اس کے اندر فارما کی بہت ساری کمپنیز ہیں, کیونکہ بہت بڑا بزنس ہے, $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے اس کے اوور آل دا ورلڈ. تو اس میں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان ایتھیکل ہے کچھ کمپنیز جو نئی کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ میں انٹر کرتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کویکس جس طرح ہوتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا, ان کے پاس ایک نمبر آف پیشنٹس ہیں پر منتھ کے, ان کو اپنی دوائیاں وہ دیں اور اپنا وہ بزنس چلانا شروع کر دیا, جو کہ ان ایتھیکل بھی ہے اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں. اور یہ آسان ہومیوپیتھک میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ چیزیں اسپریڈ جلدی ہوئی رہتی ہیں. اور میں کہنا چاہ رہا ہوں اسپریڈ اس طرح کی جو کویکس کی بات کر رہی ہیں جو کہ ان کوالیفائڈ ڈاکٹرس بھی ہیں, لیکن ان کے پاس پیشنٹس تو ہیں نا, کوئی کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو گیا, تو اب وہاں پہ ان کی دوائیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں. آپ اسپیسیفکلی ہومیوپیتھک انڈسٹری کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اوور آل بات کر رہا ہوں, اوور آل فارما انڈسٹری, رائٹ. لیکن میں اس پہ آپ ہومیوپیتھک کے حوالے سے بھی بات کریں. اچھا دیکھیے, فارما انڈسٹری کی جب بات آتی ہے نا کہ دے آر ریگولیٹڈ, اگر ہم لوگ کہیں کہ سیف نہیں ہے یا اسٹیرائڈس کی, دے آر ریگولیٹڈ. ٹھیک ہے. بہت سی ایسی کمپنیز, فارما کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, تو اٹ از بیکاز کہ وہ ریگولیٹڈ ہیں, وہ سیف ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یو کے میں اگر گلوبلی بات کریں, یو کے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو فارما انڈسٹری دس از ہیلیوز فارما ہے, وہ بھی چل رہی ہے. اس طرح کے ہمارے پاس اگر ہم فرانس میں دیکھیں تو ہمارے پاس لیننگ ہے, بوئران آپ آل اوور دا ورلڈ اس کی میڈیسن کافی ہے, پکانا ہے فرانس کی. اس طریقے سے ہمارے پاس جرمنی میں شوابے ہے, ریکوک ہے. یہ تمام ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایک بہت بڑی فارما کمپنیز ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جو چیز آتی ہے ریگولیشنس کی, تو دے آر ریگولیٹڈ. سیکنڈ تھنگ از, جب ہم لوگ بات کریں کہ پروفٹ کی, وہ جو پروفٹ بنا رہے ہیں, ہومیوپیتھک جو کمپنیز ہیں وہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ میڈیسنس کی بات کریں, آپ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ایک ہفتے کی میڈیسن اگر لیں, کتنے کی زیادہ سے زیادہ آ جائے گی؟ 400, 450, 500.
ڈپینڈز آن دا سارٹ آف میڈیسن جو آپ کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری بھی کلاسز ہوتی ہیں میڈیسنس میں کہ سستی والی ہے, یہ تھوڑی درمیانی ہے, اس سے ایکسپینسو ہے. آپ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی کا کیا بنتا ہے ایک ایوریج؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے شہر میں لاہور, اسلام آباد, کراچی کہیں جا رہے ہیں تو آئی تھنک 1500 یا 2000 تو اس کی صرف فیس ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ, بلکہ میں فارما انڈسٹری کو نہیں, میں کہتی ہوں فارما جو ہے نا یہ پورا ایک جو اس میں ہمارے پاس آتی ہے, سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کی فیس آتی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک بیریئر آتا ہے بیچ میں جو کہ میڈیکل لیب ٹیسٹ کا ہوتا ہے. ہم ہومیوپیتھ ٹیسٹ نہیں کراتے. اکثر لوگوں کو اس سے بھی کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے. ہاں, یہ بڑی مزیدار چیز ہے, ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے آپ؟ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, ہم لوگ لیبس کو بزنس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی. تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بندہ؟ اگین وہی بات آتی ہے کہ نہیں, پھر ٹھیک کرانے کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جادو کر کے چھو نہیں, چھو والا سین بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا وہ سب سے پہلے نا ہر جگہ سے مایوس ہو کے آتا ہے. وہ ایلوپیتھک ٹرائی کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے صرف سمپل, بہت سمپل رینل اسٹون, کیونکہ ہمارے موسٹلی لوگوں کو ہومیوپیتھک جو ہے وہ رینل اسٹونز, الرجیز اور کچھ بہت کم بیماریوں میں ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہومیوپیتھی ایک سر درد سے لے کے کینسر تک کے تمام بیماریوں کا علاج کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے نا تو تمام جگہوں سے مایوس ہو کے آیا ہوتا ہے, اور پھر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے 10 سال 12 سال ہر جگہ سے علاج کرا لیا, ڈاکٹر سے, میڈیکل اسپیشلسٹ سے, اس سے, حکیم سے, دم درود سے, ہر جگہ سے مایوس ہو گئے, اب ہم نا آپ کے پاس آ گئے, اب آپ ہمیں 2 دن میں ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیسز ہمارے پاس جو ایک قسم کا کہہ رہے ہیں نا خراب کیسز آتے ہیں, جس میں میڈیسنز انڈیوسڈ سمٹمس بھی ہوتے ہیں, جس میں اس ڈیزیز کے سمٹمس بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہم جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہم لوگ سمٹمیٹک بیسڈ کام کرتے ہیں. ہمیں میڈیسنس پرسکرائب کرنے کے لیے سمٹمس چاہیے ہوتی ہے, ہمیں بیماری کا نام نہیں چاہیے ہوتا. اب ہمارے پاس کووڈ میں اتنے کیسز جو ہے ماشاء اللہ ریکور ہوئے ود ان 2 or 3 days. ٹھیک ہے, وہی بات کوئی سنے گا کہ ہومیوپیتھک میں اتنی جلدی, ادروائز وہ کہتے ہیں قبر میں جا کے اثر کرتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت مشہور ہے, بہت سلو, we all know that. ٹھیک ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ود ان 2-3 days ماشاء اللہ میرا ایک پیشنٹ تھا, 72 years ان کی ایج تھی, بابا جی تھے, اینڈ ہی ریکورڈ ود ان 2 days. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دنوں میں شفا دی فرام سویئر کووڈ. ان کی آکسیجن لیول بہت ڈراپ تھے, وینٹیلیٹر سے وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ ہمارے پاس چیز آتی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف سمٹمس چاہیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جن لوگوں کو کووڈ ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو سانس کا مسئلہ بھی تھا, نزلہ بھی تھا, بخار بھی تھا, باڈی ایکس بھی تھے, اور ملٹیپل سمٹمس تھے. ٹھیک ہے, ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا اور وامٹنگس بھی ہو رہی ہیں. اب بہت سے پیشنٹ ایسے تھے جن کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے, ان کو سمٹمس ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اگر ہم لوگ دیکھیں بھی کووڈ ہو گیا ہے, یہ میڈیسن دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, اب سمٹمز اس کے سارے کور نہیں ہو رہے اس میں, تو آپ وہ میڈیسن کیوں دے رہے ہیں جس میں اسٹمک ایک بھی ہے, اس میں جسم کا درد بھی ہے, اس میں وامٹنگ بھی ہے, اس میں سانس کا, اس کو سانس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یا تو وہی بات آتی ہے نا, نہیں دیکھ رہے میں نے گنے کے کھیت, کیوں دیکھوں میں گنے کے کھیت. تو لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک ٹپیکل میڈیسن ہے کہ نہیں یہ اس سے تمام ان سمٹمس کو دیکھنا ہے, تو ہم بینگ اے ہومیوپیتھ ہم صرف اس کے وہ سمٹمس لیتے ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, جو اس ٹائم پہ اس ڈیزیز میں اس کو آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں سمٹمس چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں ضرورت کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, اس کو یرکان ہو رہا ہے, اس کو یہ. اب ہمیں دیکھ لیں بھی اس کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں, ہم نے اس کے اکارڈنگ میڈیکیشنس لینی. اچھا, فار ایگزامپل اب کووڈ کی بات کرتے ہیں. اب کووڈ ایک نئی بیماری تھی. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا میں نے کسی, اگر آپ نے کسی لوگوں سے پیشنٹ سے بات کی, میں نے بات کی ہو کہ کسی کو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا, ایسا زکام ہوا ہے کہ اس کو ٹیسٹ آنا بند ہو گیا. یہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ اس کو سونگنا کم ہو گیا. تو اس میں اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں تو یہ آپ کو پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی اگر سمٹم ہے نا, ٹیسٹ نہیں آ رہا, تو پتہ تھا آپ لوگوں کو ٹیسٹ نہیں آ رہا, یہ دوائی دینی ہے کیونکہ سمٹم ہے آپ کا. ایگزیکٹلی. دیکھیے کووڈ جو ہے نا بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے موڈ آف ٹریٹمنٹس کے لیے, بہت سے پروفیشنلس کے لیے نا وہ ایک نئی بیماری تھی. ہم ہومیوپیتھس کے لیے وہ نئی نہیں تھی. ہمارا لٹریچر جو ہومیوپیتھک لٹریچر ہے وہ اتنا واسٹ ہے, اتنا واسٹ ہے, مطلب یہاں تک کہ ہم تو صرف ٹیسٹ نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں نا, ہمیں یہاں تک پڑھایا گیا کہ ٹیسٹ اگر کڑوا ہے, اگر میٹھا ہے, اگر اس طرح ہے اس طرح ہے. ہمارے پاس ٹیسٹ کی ایک الگ بکس ہیں, اس پہ باقاعدہ اتنی ریسرچز ہیں اس پہ باقاعدہ, یہاں تک کہ زبان کی کرر تک پہ ہماری جو ہے بہت سی میڈیکیشنس ہیں. تو ہمارے لیے اٹ واز ناٹ اے نیو سمٹم. اور بھی بہت سی بیماریوں میں جب ہم لوگ پیشنٹس کی کیموز ہو رہے ہوتے ان کو بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا, تو ہمارے پاس اس کی آلریڈی میڈیکیشنس تھیں. ہمارے پاس اب آکسیجن لیول ڈراپ ہونا, اس سے پہلے کبھی کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا, سوائے آئی سی یو میں جو جاتا ہے اس کا آکسیجن لیول چیک کیا جاتا تھا کہ ڈراپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آکسی میٹر کے ساتھ. کووڈ جب آیا تو آکسی میٹرز ہی شارٹ ہو گئے, نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ. ہمارے پاس اس کی میڈیکیشنز آلریڈی تھیں, اور وہ اب آ کے ایجاد نہیں ہوئی, ابھی آ کے وہ لانچ نہیں ہوئی, ایئرز 100 of years بیک. ٹھیک ہے, صرف جو تھا کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ سمٹم یہ ہے,
جو اس کو میچ کر رہے ہیں, اور اکارڈنگلی ہم نے وہ میڈیسنس دینا اسٹارٹ کی, اور وہی سیم آکسیجن لیول جو سیچوریشن لیول ڈراپ ہونے کی میڈیسنس ہے وہی ہم لوگ جو ہے وہ ایزمیٹک پیشنٹس میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کنٹینیوسلی یہ مائٹیکا اور اس ٹائپ کی میڈیسنس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ برونکو کنسٹرکشن کا جن لوگوں کو ایشو ہوتا ہے, تو وہ کب سے وہ والی دوائی جو ہے وہ ایزمیٹک پیشنٹس کو ریلیف دے رہا تھا, ہم نے وہی میڈیسنس کووڈ والوں کو دی تو ان کا بھی آکسیجن لیول نارمل ہو گیا. تو ہمارے لیے کووڈ جو ہے ایک نئی چیز نہیں تھی, بیماری کا نام نیا تھا اوبویسلی, تو ہمارا تو بیماری کے نام سے کنسرن ہی نہیں ہے, ہمیں صرف سمٹمس چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے کہ نہیں ہے, آپ کو ڈینگی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ملیریا ہو رہا ہے کہ نہیں, آپ ہمیں صرف سمٹمس بتائیں, ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر 3 دن بعد 5 دن بعد پیشنٹ اچھا محسوس کرے تو اٹ مینس کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ نارمل روٹین کی طرف آ گئے. تو ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, جہاں پہ کرونک چیزیں آتی ہیں, جہاں پہ لیٹ سپوز ہمیں رینل کوئی ایشو لگ رہا ہے, ہمیں کوئی فیٹی لیور لگ رہا ہے, ہمیں کوئی گال اسٹون لگ رہا ہے, کوئی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہم کبھی بھی میڈیکل سسٹم کو, ایلوپیتھک میڈیکل سسٹم یا لیب سسٹم کو ڈینائی نہیں کرتے. ہم لوگ ساتھ ہی ان کو میڈیکل ٹیسٹ بھی ریفر کرتے ہیں کہ آپ یہ ضروری ٹیسٹ ہیں, آپ یہ کرا لیجیے. بیفور بھی کرواتے ہیں, آفٹر بھی کراتے ہیں, تاکہ ہم لوگ ڈفرینسز دیکھ سکیں. اور اگر جہاں پہ ہمارے پاس لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے یا ہم نہیں ہینڈل کر سکتے کہ بہت کرونیسٹی ہے, کینسرز ہیں, تو ہم بڑی کھلے دل کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹرس کے پاس یا ہاسپٹلس ریفر کرتے ہیں کہ آپ جائیں وہاں ٹریٹمنٹ لیں. اچھا زبردست. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کووڈ ایک نیا بیماری تھی عام ڈاکٹرس کے لیے, جو بھی ایلوپیتھکس کے ہیں, آپ لوگ ان کے پاس سمٹمس سے ڈیل کرتے ہیں. یس, وی ڈیل ایوری ڈیزیز آن سمٹمس. انٹرسٹنگ. اچھا, ایک چیز جو ہومیوپیتھی کے بارے میں کہی جاتی ہے, ان کے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہمارا ہے سارا, یہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آتے ہیں. تو ایک چیز یہ کہا جاتی ہے کہ جو بھی نئی کمپنی آتی ہے, چاہے وہ باہر کی کسی بھی ملک کی ہو, اپنے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اس جگہ پہ ہی بیچتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان جگہوں کے اندر ہومیوپیتھک کا رجحان زیادہ ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور ان کو کوئی بھی بندہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہو, ان کو نہیں فرق پڑتا وہ ایلوپیتھک کے ہومیوپیتھک کے حکیم ہیں, ان کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہومیوپیتھک کا رجحان یہاں پہ زیادہ ہے. کئی بار ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, دیکھیں ہیلتھ کے معاملے میں ہر انسان اتنا کانشیس ہے نا, ایک انسان جس کو کھانے کو نہیں مل رہا لیکن وہ ڈاکٹر اچھا چوز کرے گا اپنے بچے کے لیے, کیونکہ ہیلتھ از اے ویری میجر تھنگ. ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کون سے گاؤں سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس قریبی ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کے پاس, لیکن اسٹل وہی بات ہے کہ ہیلتھ کے لیے ہر لوگ اچھے ڈاکٹر سلیکٹ کرتے ہیں. دوسری چیز جو بات آتی ہے, ہومیوپیتھک وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس لیک آف نالج ہے, یا وہ بیکورڈ ایریاز سے ہیں, یا ان کو کوئی اور موڈ آف ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی ایلیٹ فیملیز ہیں, ہمارے پاس بہت سے ایلوپیتھک ڈاکٹرز ایسے ہیں جو پروفیسرز ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ اپنے لیے بہت سی بیماریوں میں ایلوپیتھک ہی پریفر کرتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ میرے خیال سے جو زیادہ نالج والا انسان ہے اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں, اور ہم لوگ کتنے امیونو کمپرومائز ہو رہے ہیں. اب آپ ایک وہ بچہ دیکھیں نا جس کو بائی برتھ کوئی نہ کوئی ایشو اور اس کو اسٹیرائڈ انجیکٹ کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس بچے کی امیونٹی دیکھیں, اور ایک نارمل بچہ جو کہ پل رہا ہے وداؤٹ اینی اسٹیرائڈل انڈکشن, اس کی امیونٹی اور اس کی امیونٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو جو لوگ ہومیوپیتھک کو پریفر کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس بیکاز آف دا لیک آف نالج, اٹس بیکاز آف نالج اباؤٹ ہومیوپیتھی اینڈ ایلوپیتھک, ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو کون سی رسک پہ لے کے جا رہے ہیں. اب بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو خود پرسنلی, مطلب جو بڑے ہیں وہ پرسنلی ہومیوپیتھک نہیں یوز کرتے, لیکن اپنے بچوں میں وہ لوگ ہومیوپیتھک ہی یوز کروا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کی امیونٹی جو ہے وہ ویک نہ ہو. تو دیٹس اے رانگ تھنگ. یعنی ٹھیک نہیں. اور باقی بھی آپ نے ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ جرمنی اور یو کے وغیرہ میں ہاں کافی اچھا سمجھا جاتا ہے. یس, جرمنی, یو کے, بیکاز جرمنی سے نکلا ہی ہماری جو ہومیوپیتھی کی روٹ ہے اٹس فرام جرمنی. جرمنی میں, یو کے میں, اس طریقے سے اسپیشلی کینیڈا میں بہت زیادہ ہومیوپیتھی کو یوز کیا جاتا ہے, اور اس کو وہ وہاں پہ ہاسپٹلس میں بھی پریکٹس ہو رہا ہے, تو ہر طرح سے چل رہا ہے. اچھا, اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انڈیا کو آپ دیکھیں تو اٹس ہائیلی ڈیولپڈ مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک ہومیوپیتھک کی. وہاں پہ تو ہومیوپیتھک کوئی مور دین 2 لاکھ سم تھنگ ان کے تو ڈاکٹرز ہیں, اور وہاں پہ ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ ہومیوپیتھک ہاسپٹلز ہیں, ہومیوپیتھک او پی ڈیز چل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہومیوپیتھک, اور وہ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے تو وہ ہومیوپیتھی جو ہے ایز اے فیوچر ہمارا آ رہا ہے. اور ہم لوگ ہمارے ملک میں جو ہے اس کو صرف نیچے سے نیچے کیا جا رہا ہوتا ہے, اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو فیوچر میں میڈیکل سسٹم سے ختم کر دیا جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. باقی کنٹریز میں بہت اچھا پریکٹس بھی ہو رہا ہے, اور اوبویسلی ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. ریزلٹس آ رہے ہیں تو پریکٹس ہو رہا ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ کافی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر, جرمنی, یو کے وغیرہ, ہر جگہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک ساتھ بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی ہاسپٹل کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سسٹم ہینڈ ان ہینڈ ساتھ چلتے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟
یا پھر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا ہے ایک کم اچھا ہے ایک زیادہ اچھا ہے؟ لیکن کم اچھا ہے زیادہ اچھا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اگین ڈپینڈز آن دا چوائسیز, آپ چوائس آپ کی کیا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ اچھا میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں کچھ جو کرونک ڈیزیز ہیں بڑی جس طرح آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہو, اگر وہ خراب ہو گیا, یس ہومیوپیتھک سے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور ہم بڑے آرام سے ہم خود پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں کہ یو شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل. جی اس طرح بتا رہا ہوں, اس طرح کی جو کرونک ڈیزیز ہیں بڑی جو کہ ہومیوپیتھک کے اندر ہو ہی نہیں سکتی, ان کے لیے آپ کو ایلوپیتھک چاہیے. تو اس لیے دونوں ہینڈ ان ہینڈ چل سکتے ہیں, میرے ہینڈ اور ہینڈ چل سکتے ہیں, ایگزیکٹلی چل سکتے ہیں. دیکھیے اب بہت سی کرونک ڈیزیزز میں ہومیوپیتھک کام بھی کر رہا ہے. بہت سے کینسرز جو ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیکیشنز کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا تھرڈ اسٹیج آف کینسر اینڈ دا فورتھ اسٹیج آف کینسر, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیموز کی طرف جانا ہی جانا پڑے گا. ہمارے پاس انیشیل اسٹیجز پہ اگر کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے, بہت دفعہ بلڈ کینسرز جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. آئی پرسنل ہیو این ایکسپیرینس آف لنگس کینسر, ماشاء اللہ پیشنٹ ریکور ہو گیا تھا ود ہومیوپیتھک میڈیکیشنس, کیونکہ ایلوپیتھک سے انہوں نے ان کو ڈسچارج کر دیا ہوا تھا. تو ہمارے پاس بہت سی کرونک کیسز ایسے ہیں. اب لیور سیروسس میں بھی یہ ہے کہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگین وہی بات, اگر ٹرانسپلانٹ کی چیز آئے گی تو وہاں پہ ہم کبھی پیشنٹ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹرانسپلانٹ کو رہنے تھے اور آپ ہماری گولیاں میٹھی گولیاں کھائیں آپ جو ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں پہ بالکل بھی نہیں. اور سیم ان دا کیس دیکھیں, جب ہمارے پاس رینل اسٹون کے پیشنٹس آتے ہیں نا, ہمارے پاس موسٹلی ایلوپیتھک ڈاکٹرس کی پرسکرپشن ہمارے پاس آتی ہے اور اس پہ لکھا ہوگا ریفر ٹو دا ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ٹھیک ہے. یا پھر وہ ہماری جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں اس کا نام لکھا ہوتا ہے ان کے پاس کہ آپ جو ہے نا یہ جا کے تو یہ میڈیسن لے لیں. اگر آپ سرجری نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, آپ لیزر نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ جا کے اپنے رینل اسٹونس کے لیے میڈیسنس لے لیں. تو اس طرح ایلوپیتھک بھی ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سہارا لے رہے ہیں. اور اس طرح ہمارے پاس بھی بہت دفعہ ایسی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ کرونک کیسز آتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے یہ ڈیبیٹ زیادہ اچھی ہونی چاہیے, نہ کہ ایک کون اچھا ہے کون برا ہے. ایک کچھ چیزیں ہیں جن میں جس طرح سرجیکل پروسیجر ہوتے ہیں اس کے اندر ایلوپیتھک کی آپ کو ضرورت ہے, جو سائنس ترقی کی ہے اس کا فائدہ ہے. اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں جو کہ جس طرح آپ نے کہا انفینٹس ہیں, بچے ہیں, ان کی امیونٹی نہ خراب ہو, یا پھر کچھ اس طرح بڑے بزرگ ہو چکے ہیں جن کی امیونٹی بہت ڈاؤن ہو چکی ہے ویسے ہی, کہ اگر اینٹی بایوٹکس دی آپ نے تو وہ اور ہی نہ گزر جائیں, زندگی سے گزر جائیں. تو اس لیے وہاں بھی کام آ سکتا ہے. اور ان دا مڈل بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ایلوپیتھک بھی کام کرتی ہیں, ہومیوپیتھک بھی کام کرتی ہے. یس بالکل, بہت ایسے ایریاز ہیں. آئی پرسنلی ورک ان اے پالی کلینک جہاں میرے پاس میرے ساتھ کوئی 12-13 ایلوپیتھک ڈاکٹرس ہیں, اینڈ آئی ایم دا اونلی ون ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے. اور ان کو بھی جب ان کے بچوں کا تھوڑا سا کوئی نہ کوئی ایشو یا اپنا کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ اوبیسلی میرے پاس آتے ہیں. تو میں کبھی بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتی کہ بھائی اچھا ایلوپیتھک ہو تو میرے پاس کیوں آئے. تو یس ہم لوگ مل جل کے کام اوبیسلی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک جو جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, ٹی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں, اس میں ہومیوپیتھی کی ایک سیٹ, ہومیوپیتھک اینڈ حکمت کی ایک سیٹ رہی ہے. اب آ کے اس کو کانفلکٹس ملا کے تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب کچھ, لیکن ابھی تک ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں. کچھ اچھا آپ نے پرسنل ایکسپیرینس بتائیں ڈاکٹر پیشنٹس کے ساتھ, اس طرح بھی آپ نے بتایا ایک لنگس کا, اور کوئی اگر کریٹیکل کیسز آئے ہیں آپ کے پاس؟ بہت کریٹیکل کیسز دیکھیں, کووڈ واز کوائٹ کریٹیکل رائٹ. ہمارے پاس اس میں بہت کوئک ریزلٹس جو ہم لوگ خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بہت کوئک ریزلٹس دیکھنے کو ملے. ٹیوبر کلوسس از اے ویری ڈینجرس ڈیزیز, ٹھیک ہے. ٹیوبر کلوسس میں کہا جاتا ہے کہ وہی جو ایک ہمارا ایک ٹپیکل ٹریٹمنٹ چلتا ہے, پورا اپنے کورس ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹیوبر کلوسس ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکس میں ود ان 3 to 4 ویکس جو ہمارے پاس کمپلیٹ ود رپورٹس کے ساتھ, رپورٹس بھی کلیئر آنے کے ساتھ, چیسٹ ایکس رے بھی کلیئر آنے کے بعد ہمارے پاس ٹیوبر کلوسس کے بہت اچھے کیسز آئے ہیں. ہمارے پاس رینل بہت کیسز ہیں. انفیکٹ یہاں تک کہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے, CKD ہوتا ہے, کرونک کڈنی ڈیزیز, اس میں بہت زیادہ ڈائلیسس کے کیسز میں بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, ہم کبھی بھی ڈائلیسس کے پیشنٹ کو یہ امید نہیں دلاتے کہ آپ ڈائلیسس سے واپس آ جائیں گے. ڈپینڈز آن یور باڈی, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے, آپ کس لیول آف ڈیمیج تک آپ پہنچ چکے ہوئے ہو. تو ڈائلیسس کے پیشنٹس کو بھی ایٹ لیسٹ وہی ہوتا ہے مینیج ضرور ہو جاتے ہیں. اب دیر آر ایلوپیتھک میڈیسنز, اس طرح کی کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ وہ آپ کے کریٹینین لیول کو ڈاؤن کرے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ڈائلیسس کروانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہومیوپیتھک میڈیسنز میں میڈیسنز ہیں جو کہ کریٹینین لیول کو, یورین کریٹینین کو ڈاؤن کرتی ہے. تو اگر وہ ٹائملی اسٹارٹ کر دی جائیں, اگر آپ ڈائلیسس آپ کو نہیں اسٹارٹ ہوا, کیونکہ وہی بات ہے کہ ڈائلیسس جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے باڈی اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے باہر سے ایک ہیلپ آ جائے گی, وہ کر دے گا, تو میں کیوں کریٹینین لیول کو ڈاؤن کروں. ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اس طرح کی ہے کہ وہ ہم جب پیشنٹ کو دیتے ہیں, آئی پرسنل ہیو ایکسپیرینس ان مائی فیملی, جب ہم نے ان کو میڈیسنز دی تو ان کے یوریا کریٹینین لیولس جو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن ہو گئے, اور وہ کافی حد تک بچ بھی گئی تھی. ایونچولی اللہ کی مرضی کے بعد میں وہ ڈائلیسس پہ چلی گئی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جسٹ 1 or 2 ڈائلیسس. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو 1-2 سال کی ڈائلیسس سے ان کی کیا کہ بچت ہو گئی تھی, وہ
بہت لیٹ جا کے ان کی ڈائلسس اسٹارٹ ہوا. تو بہت کرونک کیسز ہیں. اس طرح ہمارے پاس اسکن کے بہت سے ایشوز آتے ہیں. اب بہت سے اس طرح کے ڈیزیزز ہیں جو کہ انہیریٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس سورائسز ہے, اس طرح کے مسئلے جو کہ تھرو آؤٹ دا لائف ٹھیک ہونے والے نہیں ہوتے. لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایلوپیتھک میں ان کی میڈیکیشن میں صرف اسٹیرائڈس آ رہا ہوتا ہے, آپ نے صرف اسٹیرائڈس لینے ہوتے ہیں, لیکن آخر کب تک, ایک ٹائم آتا ہے پھر آپ کی میڈیسن اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اسٹل الحمد للہ ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیکیشن ان بیماریوں کی ہے کہ آپ کی وہ جو بیماری ہے کافی حد تک مینیج ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, اگر ہم شوگر کی بات کریں, جس طرح ایلوپیتھک کے اندر میڈیسن سے صرف شوگر مینیج ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسٹیج 2 ہے میرے خیال سے تو آپ کو نہیں ریورٹ ہو سکتا, مشکل ہے بہت زیادہ. تو ہومیوپیتھک میں ہے کچھ اس طرح اس کے بارے میں مینیج ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز اٹ سیلف وہ نان ریورسبل ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا, یہاں پہ سب سے بڑی چیز جو آتی ہے نا, وہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہے. جو پریکٹیشنرز ہیں نا, مطلب میرے ٹیچر ہیں, وہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ہومیوپیتھ غلط ہو سکتا ہے, ہومیوپیتھی غلط نہیں ہو سکتی. تو جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں نا, وہ مس کنوے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اب ایک ڈاکٹر نے لیٹ سپوز ایک بورڈ لگایا ہوا ہے کہ فالج کا یقینی علاج, ٹھیک ہے. وی آل نو دیٹ کہ فالج کا یقینی علاج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. پیرالسس سم تھنگ ویری بہت آگے کی بیماری ہے. کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, میں نے سنا ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یقینی علاج یا 100% علاج یا ٹھیک ہے. ہمارے جو ایڈز ہوتے ہیں نا, یا جو ہم ڈاکٹرز جو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں, ایشوز ہم ڈاکٹرز کا آتا ہے, سسٹم کا نہیں آ رہا ہوتا. اس طرح سیم اگر ہم لوگ اسٹیرائڈس کی بات کریں, اٹس اے ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے. صرف اس کو ایڈمنسٹر کرنے کا مسئلہ آتا ہے. سیم ان دا کیس آف اینٹی بایوٹکس, جب ہمارے پاس آتا ہے نا, تو ہم اینٹی بایوٹکس پر ڈے 1 یا 2 ٹیبلٹس ایز پر دا ڈوزیج ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں, ہم نے دیکھے ہیں اپنی, جن کی پرسکرپشن ہمارے پاس آتی ہے, وہ دن میں صبح دوپہر شام آپ اینٹی بایوٹکس کھائیں, ٹھیک ہے. غلطی جو آتی ہے نا, وہ پریکٹیشنرز کی آتی ہے. اب ہم اگر لکھ کے لگا دیں کہ بھائی شوگر کا 100% علاج, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر کی غلطی ہے, وہ میڈیکل سسٹم کی غلطی نہیں ہے. تو ہم لوگ نہیں کہتے کہ آپ کا جو شوگر ہے وہ بالکل ڈاؤن, مینیج بھی ہو جاتا ہے, بالکل آپ کا رینج کے اندر بھی آ جاتا ہے, لیکن کل کو سال بعد 2 سال بعد وہ دوبارہ سے بھی ہائی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہاں بھائی 100% آپ کا وہ شیورٹی ہے. تو ڈائبٹیز از دا تھنگ کہ وہ مینیج ہو جاتی ہے ہومیوپیتھک میڈیسنس کے ساتھ. انفیکٹ آپ جو انسولین لگا رہے ہوتے ہو سائڈ بائی سائڈ, تو ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہے اورلی, جو لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو انجیکشن لگانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم ہومیوپیتھک انسولین کے نام سے دیتے ہیں پیشنٹ کو. وہ اگر استعمال کریں تو ان کا شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے. اچھا, یعنی کنٹرول وہی چیز ہو سکتی ہے. اور استما کی اگر بات کی ہے, استما کی بات کی جائے تو اگین یس, استما کین بی مینیجڈ, کوائٹ مینیجڈ. مطلب وہ جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو ڈوزز لینی پڑتی ہے نا, بہت سے لوگوں کا ایزمیٹک ہوں یا پھر جن کو بہت سیریس ہوتے ہیں کچھ لوگوں, خاص طور پہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا تھرو آؤٹ دا ایئر اتنا ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب یہ اسموک کے ایشو ڈیز آتے ہیں, ان دنوں میں برسات کے دن آتے ہیں, پولن کے الرجی کے, وہ ڈیز ان کے لیے کافی سویئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے کیسز پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ میڈیسن لیتے ہیں, اگر ہم ایک دن بھی, اور بلکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ گھنٹہ بھی اگر ہمارا لیٹ ہو گیا تو ہمارے پاس ہم پہ بہت سویئر افیکٹس اور بہت سویئر اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو میں نے میڈیسن آپ کو بتایا سر ہم کووڈ میں دیتے ہیں, وہ میڈیسن ہوگی. نہیں تو اکارڈنگ دا پیشنٹ, ہماری ایک ہومیوپیتھک میں یہ بھی ہوتا ہے ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ میڈیسن ڈفرینٹ بنتی ہے. لیٹس سپوز آپ کو بھی سارے سمٹمس سیم ہے, ایک اور پیشنٹ کو بھی سارے سمٹمس سیم ہے, لیکن آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے اور اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے, تو میڈیسنس ڈفرینٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. ٹیمپرامنٹ, ہم لوگ ٹیمپرامنٹ کو بھی ساتھ لے کے دیکھتے ہیں. تو اس میں ایسی میڈیسنس دی جاتی ہیں کہ پھر ان پہ وہ جو سپیئر اٹیکس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں, ان کو ڈیلی بیسس پہ میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ونس ان اے بلو مون یا جب کبھی اوکیجنلی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ تب لے سکتے ہیں, لیکن اگین ڈیپینڈز آن دا سیویرٹی آف دا کیس. صحیح, زبردست. اچھا, ہم بات کرتے ہیں وہ رہ گئے تھے پلیسیبو افیکٹ کا نا, کہ ایک چیز یہ اٹھائی جاتی ہے ہومیوپیتھک کے اوپر کہ پلیسیبو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو کسی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ریسرچ اس کے اوپر شو کرتی ہیں کہ ایک پیشنٹ کو آپ نے کچھ نہیں دیا, صرف چاہے وہ میٹھی گولیاں یا پھر ایلوپیتھی کی کوئی کڑوی دوائی ہے, لیکن اس میں کچھ ہے نہیں, کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے آپ کا, ٹھیک, اینٹی بایوٹک نہیں ہے, انہوں نے کھائی وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. پلیسیبوز آر دا ریئل. پلیسیبو کا باقاعدہ اس کے ہمارے پاس اگین ہم بات کریں سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں, ہمارے پاس ریسرچز ہیں اس پہ. دیکھیں پلیسیبو جب آیا تھا نا, تو پلیسیبو ایکچولی ہوتا کیا چیز ہے, یہ ہوتا ہے کہ اٹس نان ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے یا نان میڈیسنل تھنگ ہوتی ہے, لیکن ہم پیشنٹ کو یہ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ صرف پلیسیبو جو ہوتا ہے نا, وہ ایک کیس کو شدت کی طرف لے کے جانے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سے کیسز ہمارے پاس ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بینگ اے فزیشین یا بینگ اے پریکٹیشنر ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک سائیکولوجیکل
افیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر. تو اس سائیکولوجیکل چیز کو ریکور کرنے کے لیے پلاسیبوز استعمال کیے جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ٹرو, پلاسیبو بہت اچھے ریزلٹس دیتے ہیں. ہم لوگ جب پیشنٹ کو پلاسیبو دیا جاتا ہے نا, ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی سر میں درد پیشنٹ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میڈیسن میں استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے ہر روزانہ شام میں یا اس ٹائم پہ اس طرح اسپیسیفک سر درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے پچھلی دفعہ جو میڈیسن دی تھی نا وہ بہت اچھی تھی, مجھے اس دفعہ بھی وہی دیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس دفعہ اس کو اس میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ پیشنٹ کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے یا پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو گولیاں تھیں نا اس سے مجھے ریلیف ہوا تھا, تو وہاں پہ پلاسیبوز ایسی دی جاتی ہیں کہ وہ ایک شوگر بیسڈ میڈیسن ہوتی ہے جس کے اوپر ہم لوگ میڈیسن نہیں ڈال رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اٹس نان ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے, اس میں میڈیسن انگریڈینٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن شکل سے وہ پل ہی ہوتی ہے, گولی ہی ہوتی ہے, وہ انجیکٹیبل بھی ہو سکتے ہیں, وہ دی جاتی ہے. اور جب بعد میں پیشنٹ سے ہم لوگ ریویو لیتے ہیں نا کہ کیا ہوا, ہاں جب میں وہ گولی کھاتی تھی میرا سر درد ٹھیک ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ہم جانتے ہیں, ہم بینگ اے پریکٹیشنر, اور یہ اس میں ایلوپیتھک ہومیوپیتھک نہیں ہے, یہ ایز اے ہول گلوبلی پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے پلاسیبوز. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے اس میں میڈیسن نہیں تھی, لیکن اس کو ایک مینٹلی اس کو ریلیف تھا کہ ہاں میں نے گولی کھا لی, میں نے ریلیف ہو گیا مجھے. تو وہاں پر یہ دینا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنے لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کیس نہ خراب کریں, تو وہاں پہ پلاسیبوز دیے جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ کچھ لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلم تھوڑے سے ہوتے ہیں, کیونکہ میڈیسن کھا کے پھر عادت بھی ہو جاتی ہے نا اس کو کھاتے ہوئے. سائیکولوجیکل ٹرو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس آپ دیکھیں نا صرف کاؤنسلنگ ہی اگر آپ کر لیں پیشنٹ کی تو آدھا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہم لوگ سم ٹائمس خاص طور پہ جو ہمارے کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, ہم لوگ اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. ایک پیشنٹ اگر آ کے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ مطلب یہ ایشوز ہیں اور ہم اس کو دوائی دے دیں, اس کے باوجود بہت فریاد بھی کر رہا ہوگا نا کہ نہیں مجھے بہت درد ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہی دوائی آپ نے کھانی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہی دوائی کھانی ہے. لیکن اگر ایک بچہ, ہمارا اپنا ایک بچہ, اپنا کوئی بہن بھائی, والدہ والد, ان میں سے کوئی سفر کر رہا ہو نا, اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ میڈیسن بنتی ہے اور ہم نے ان کی یہی میڈیسن دی ہے, لیکن اسٹل اگر ہم ان کو پین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھہرو ایک اور میڈیسن دے دو, ٹھہرو ایک اور میڈیسن دے دو, ٹھیک ہے. یا ان کو ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے تو بیٹا ایک اور دوائی دے دو نا, بیٹا کچھ اور دے دو. وہاں پر آ کے پھر پلاسیبوز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تاکہ آپ کا کیس بھی ڈسٹرب نہ ہو, جو میڈیسن آپ نے دی ہوئی وہ اپنا کام بھی پورا کرے, وہ اپنا ایکشن پورا دکھائے, اور ان کو سائیکولوجیکلی یا مینٹلی ریلیف دینے کے لیے کہ ہاں بھائی آپ نے اس ٹائم بھی دوائی کھائی ہے. اب بہت دفعہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں لو ایک پوڑی دی, بہت دفعہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ اتنی ڈھیر ساری بیماریاں بتائیں تو آپ نے صرف 2 گولیاں دے دی ہیں, 2 دوائی دے دی, بس 10 تو میں نے بیماریاں بتائی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر 10 بیماریاں ہیں نا تو 10 گولیاں ہونی چاہیے. میں جتنی زیادہ گولیاں کھاؤں گی اتنا اچھا افیکٹ آئے گا. بہت سے ہمارے پاس اس طرح کچھ ایریاز کے پیشنٹس آتے ہیں, ان کو ہوتا ہے بڑا چنگا ڈاکٹر سے دیکھنا 10 گولیاں لکھی, مطلب جتنی بڑی پرسکرپشن ہوگی نا بھری ہوئی, وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میدے کی بھی ہے, میرا اب جگر بھی ٹھیک چلے گا, چاہے وہ پہلے بھی ٹھیک چل رہا ہو, لیکن ان کو ایک سائیکولوجیکل ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ خاص طور پہ ہومیوپیتھ, ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کے ہر ایک سمٹم کو جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سمٹم نہیں ہے, وہ صرف ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے, تو وہاں پہ پھر ہم پلاسیبوز دیتے ہیں تاکہ وہ مینٹلی بھی اس کو ریلیف رہے, اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب سے وہ گولی کھائی ہے میدا بھی ٹھیک ہے, جگر بھی ٹھیک ہے, یورین کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے, سر درد بھی ٹھیک ہے, تو یس دس از اے پلاسیبوز افیکٹ. اچھا, ابھی آپ نے مارکیٹنگ کی جو بات کی تھی, مارکیٹنگ کمپنیز جس طرح غلط مارکیٹنگ اپنے ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ 100% علاج, یا پھر جو کچھ کمپنیز ہیں اپنے جو ایڈز بناتی ہیں, ویڈیو ایڈس کریٹو جس کو کہتے ہیں, انہیں اس طرح شو کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو اس طرح ہو جاؤ گے. تو لیکن ہومیوپیتھی کے اتنے ایڈس نظر نہیں آتے ہمیں, ہے نا, پاکستان, انڈیا, ہم لوگ پروف دیتے ہیں. اور ویسے بھی جس طرح آپ نے کہا ہے وہ منع ہے آپ لوگوں کو کہ ان کو پرسکرپشن لکھنا ہے, ہمیں پرسکرپشن نہیں دیتے. اور وہی بات ہے اگین کہ پاکستان میں بہت اتنی زیادہ جو ہومیوپیتھک فارما کمپنیز اتنی زیادہ نہیں جتنی ایلوپیتھک فارما کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اگر آپ جنرلی دیکھیں تو ہمارے پاس جو فارما کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی ٹی وی چینلس پہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی پیناڈول کی یا جو بہت بڑی بڑی میڈیسنس ہیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتی. ہماری جو ایلوپیتھک فارما کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی جو میڈیکل ریپرزنٹیٹرس ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر جاتے ہیں, ان کو اپنی میڈیسن بتاتے ہیں کہ ہماری اس کا یہ لٹریچر ہے, یہ فوائد ہے, آپ ہماری یہ میڈیسن دیں, ہم آپ کو اتنی پرسنٹیج دیں گے اور ایک ٹرکی کا ٹرپ بھی دیں گے. یہ ہومیوپیتھک بھی نہیں ہوتا, ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ہمارے فارما شاید اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے ابھی کہ وہ لوگ ہمیں اتنے بڑے بڑے جو ہے نا ٹرپس آفر کر سکیں. تو ہمارے جو لیکن ہمارے جو فارما جو ہے نا وہ اس طریقے سے پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس طریقے سے ہمارے جو ہومیوپیتھک فارما بھی ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو شعبے کی بہت اچھی ایڈورٹائزمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, ان کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے. سیم ان کے ہوتے ہیں بروشرز ہوتے ہیں ہمارے پاس, فلیکسیز ہوتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر کنوے ہو رہے ہوتے ہیں. اب تو وہی بات ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں. ہمیں کمپنی والے, کوئی بھی کمپنی ہے, فارما کمپنی ہے, وہ کمپنی والے ہمیں ڈائریکٹ اپنا لٹریچر جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں یا کسی نہ کسی تھرو بھیج دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایڈز اتنے زیادہ نہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ پیشنٹس کے لیے جو ہوتے ہیں تو وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی چینلس پہ اگر آپ دیکھیں تو چل بھی رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں نا ایلوپیتھک کے اندر اس میں ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں, نئی نئی میڈیسن ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں نئی نئی بیماریوں کے لیے. ان کے وہاں تو بیماری کے حساب سے نا, بیماری کو ایک نام دیتے ہیں, اس حساب سے اس کی میڈیسن ہوتی ہے جو پرسکرائب ہوتی ہے. سمٹمس وہاں بھی ہوتے ہیں, جو بھی ڈاکٹر سمٹمس آپ سے پوچھتا ہے, لیکن میڈیسن کا جو کام کرنے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, وہ ایک ڈیزیز اسپیسیفک ہوتی ہے نا. یس. اب ایلوپیتھک میں اگر ہومیوپیتھک میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایولیوشن ہو رہے ہیں, کوئی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ جو کہ نئی بیماریاں یا نئی آنے والے سمٹمس کے لیے کچھ بہتر ہو سکیں؟ بالکل ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتانا, پہلے سے ہی ہمارا ہومیوپیتھک لٹریچر بہت زیادہ واسٹ ہے, بہت زیادہ واسٹ ہے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں ایک بھی ایسا سمٹم, مطلب ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ سمٹم جو اب آنا اسٹارٹ ہوا ہے ان کو اتنے سال پہلے کیسے پتہ تھا. تو وہ اس وقت سے ہی 100 ایئرس 1000 آف ایئرس بیک سے جو ہے وہ ہمارے پاس لٹریچر میں موجود ہے. لیکن اب چونکہ وہی بات ہے کہ اب جام سے بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, نئی بیماریاں آ رہی ہیں, اس حساب سے وتھ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ریسرچز بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سے ریسرچ ورک آ رہے ہیں, ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں, پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. بیکاز میں آپ سے کہیں سر, ایک لاہور میں جو ہے وہ ریسرچ سینٹر جو ہے اٹس ورکنگ, وہ کام کر رہا ہے, وہ باقاعدہ کیسز کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ بھی کر رہا ہے اور وہ اس کو پھر آگے پبلش بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلس کے اوپر. تو ہمارے پاس اب یہ کام بھی آ رہا ہے. اس طرح سے اگر ہم جرمنی میں دیکھیں, ہم لوگ انڈیا میں دیکھیں تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے. ناٹ جسٹ اس ڈیزیز کو لے کے نئی نئی میڈیسنس بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیونکہ وہی بات ہے, دیکھیں اب پہلے جو میڈیسن ایک بیماری کو جلدی ٹھیک کر دیتی تھی, اب ہماری باڈیز اس کو بھی امیون ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو ویسا رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی. اس کے حساب سے اور کچھ ہو نہ ہو پوٹینسیز بن رہی ہیں کہ ڈوزز جو ہے پوٹینسیز ایوولوشنرائز ہو رہی ہے. تو سب کچھ کام چل رہا ہے. صحیح. اور ایک چیز میں جہاں لیکن وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ لیک آف ڈاکومنٹیشن کا تھوڑا بہت ایشو ہے. کام بہت چل رہا ہے, ڈاکومنٹیشن میں کم آ رہا ہے. تو وہ اگر جلدی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو ہوپ فلی یس. اوور آل دا ورلڈ یا صرف پاکستان کی بات کریں ڈاکومنٹیشن, یو کین سے دیٹ کہ پاکستان میں تو کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, جرمنی, کینیڈا. اگر ان کو دیکھا جائے تو وہاں پہ باقاعدہ ہومیوپیتھک ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں. ہاں, یہ بڑی بات ہے. انڈیا کی اگر ہم جس طرح نے بات کی ہے تو وہاں پہ ہومیوپیتھک پورے ہاسپٹلس ہوتے ہیں, وہاں ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ وہ کیس ٹو کیس, پیشنٹ ٹو پیشنٹ نئی ٹیکنیکس بھی ایجاد کر رہے ہیں, وہ پوٹینسیز کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں, وہ اس حساب سے. تو وہ نئے ہمارے پاس ایک سائنٹیفک ریسرچز آ رہی ہیں نا کہ ہم لوگ اگر اس پیشنٹ میں یہ پوٹینسی دے رہے ہیں یا یہ میڈیسن دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں افیکٹس دے رہے ہیں. تو یس دیر آر لاٹ آف ورک. اچھا, ایک چیز اگر ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہر پیشنٹ جو ہے نا وہ ایلوپیتھک سے ہم ہمت ہار کے جو ہے نا وہ بھی ہومیوپیتھک پہ آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی آتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹرس بھی ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری کی ان کی زیادہ اچھا ہے, جس طرح کڈنی اسٹونز وغیرہ کچھ مشہور الرجیز وغیرہ بھی ہیں. لیکن جو عام طور کے اوپر ہے, میرے خیال سے یہ ایک تھوڑا سا اس کا ڈفرینس ہے اویئرنیس کا, میرے خیال سے کہ اتنی ان کی صحیح طرح سے, اگر میں آسان فارم دیکھوں, صحیح مارکیٹنگ نہیں ہوئی اس کی نا. ہاں, صحیح طرح سے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنی پاورفل چیز ہے. یہ بھی ایگزیکٹلی نہیں پتہ, مارکیٹنگ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس اگر ہو جائے نا کہ ہم لوگ اپنی باڈی کو کتنا امیونو کمپرومائز کر رہے ہیں ود ادر موڈ آف میڈیکیشنس, تو اگر یہی صرف ایک میسج کنوے کر دیا جائے نا کہ ہم لوگ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا ڈاؤن کر رہے ہیں. جو لاسٹ ڈیز ایک چلا بھی تھا, ایک باقاعدہ کمپین چل رہی تھی اگینسٹ اینٹی بایوٹکس, تو وہیں پہ میرے خیال سے کافی لوگوں کو یہ دھیان ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو جو ہے اپنا موڈ آف میڈیکیشن چینج کر لینا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, لوگ ہمارے آرگینک کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ سے, وہی دودھ اور انڈے اور ان کی دہی کی خاصیت کے ساتھ ان کو چیزیں چاہیے. آرگینک کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ وہ سائڈ افیکٹس نہیں ہے. تو ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسنس بھی جو ہے وہ پلانٹ بیسڈ جو ہے وہ اینیمل بیسڈ بھی ہیں, کچھ منرل بیسڈ پروڈکٹس سے جو ہے وہ پوٹنٹائز کر کے یا ایک اسپیسیفک طریقے سے ان سے میڈیسنس بنائی جاتی ہیں. تو دے آر کوائٹ سیف. تو اویئرنیس کا ایشو ہے, اگر اویئرنیس آنے لگ جائے تو بہت سے لوگ, میں نے آپ سے کہا نا, بہت سے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ ہومیوپیتھک ہی پریفر کرتے ہیں اسٹارٹنگ سے, کہ ہم لوگوں نے ہومیوپیتھک ہی لینی ہے. انفیکٹ یہاں تک کبھی کبھی بہت سویئر کیسز ہوتے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ہی دفعہ چلے جائیں, آپ ہی دفعہ
کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے کنسلٹ کر کے آپ ان کا اوپینین لے لیں. لیکن دے پریفر کہ نہیں ہم نے ہومیوپیتھک ہی لینی ہے, اس کے ساتھ گردہ بھی فیل ہو جائے گا, جگر کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. ایونچولی دس از, ہم جب پڑھتے ہیں نا, ہم جب پڑھتے ہوتے تھے تو ساتھ میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم اگر یہ میڈیسن دیں گے نا, ناٹ اباؤٹ ہومیوپیتھک, اٹس اباؤٹ ایلوپیتھک, کہ آپ اگر یہ میڈیسن دیں گے تو اس کے سائڈ افیکٹس میں یہ کینسر, یہ والا مسئلہ, یہ فیلر آ سکتا ہے. اور بڑا کلیئرلی ہمیں بکس پہ لکھا بھی جاتا ہے, اور ہر ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ریکمینڈ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا افیکٹس آئیں گے. تو اویئرنیس کا اوبویسلی ایشو ہے. اور سیکنڈلی جو مافیاز ہیں ود ان اے کنٹری جو کہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہے, میرے خیال سے اگر وہ اپنے ہی سسٹم کو پروموٹ کرنے میں کام کریں تو آئی گیس وہ زیادہ اچھا کر سکیں گے. لیکن ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم لیگ پولنگ بہت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے لیگ پولنگ والا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اویئرنیس کا یس بہت زیادہ ایشو ہے. اور لیکن پہلے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت زیادہ اویئرنیس ہو چکی ہے, جس حساب سے لوگ ہومیوپیتھی کی طرف آئے ہیں اور اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. بہت سے ہاسپٹلس والے بھی اب ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو رکھ رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس والے بھی رکھ رہے ہیں, اور وہ پریفر کر رہے ہیں. تو یس یہ اویئرنیس ہی ہے بہت بڑی. اب ماشاء اللہ پاکستان میں کالجز اگر آپ دیکھیں تمہارے پاس ہومیوپیتھی کے کالجز اتنے زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس اتنے اچھے پروفیسرز آ گئے ہیں اس کو پڑھانے کے لیے فردر. تو یس انفیکٹ ہمارے پاس بہت سے سافٹ ویئرز اب آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا وہ بہت بڑی بک کھول کے اس میں سے میڈیسنز پرسکرائب کی جاتی تھی. ہمارے پاس بہت سے اس طرح کر کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جس کے تھرو ہم لوگ میڈیسنز پرسکرائب کر سکتے ہیں. اچھا وہ کیسے کس طرح کام کرتے ہیں, کوئی ایگزامپل دیں ویسے؟ وہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے ہوتا تھا بکس ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ایک سمٹم دیکھنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس طرح آپ ایلوپیتھک فارما کو بھی اگر دیکھیں تو ان کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ اس میں اب سافٹ ویئر پہ کام چل رہا ہوتا ہے, سب نے کمپیوٹر رکھا ہوتا ہے, کسی نے بھی کتاب نہیں رکھی ہوتی کہ اس فارمولیشن کی ہمارے پاس کون سی میڈیسنس ہیں. لیکن سینئر ڈاکٹر نے وہ تو نہیں دیکھتے جتنے بھی. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. نہیں ویسے ہی بات کریں, ایلوپیتھی کے اندر کوئی کریٹیکل کیس آ رہے ہیں یا کوئی نیا ڈاکٹر ہو وہی دیکھتا ہے سمٹم سیم چیزیں. اب ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا, لیکن جو فارماسسٹ ہے نا جو میڈیسن دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اس کو ایک کمپنی کی ایک فارمولا لکھ کے دے دیا گیا ہے, اس کو بس نہیں ہے وہ فارمولے کی, تو وہ آبویسلی سافٹ ویئر میں سے ایک فارمولا کا نام لکھے گا, اس کے پاس 5 یا 6 میڈیسنس کلک کر جائیں گے کہ ہمارے پاس اس کمپنی کی سیم فارمولیشن میں یہ میڈیسنس ہیں. تو سیم ان دا کیس آف اس کہ ہومیوپیتھک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس اس طرح کے سافٹ ویئرس میں جس میں ہم لوگ سمٹمس دے دیتے ہیں کہ یہ 5 یا 6 یا 8 سمٹمس ہمارے پیشنٹ میں آئے ہیں, ہم ایک انٹر کرتے ہیں, ہمارے پاس 6 یا 7 میڈیسنس میجرلی سامنے آ جاتے ہیں کہ کون سی میڈیسن اس کو کون سے سمٹم میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. دیز آر دا سافٹ ویئرس وچ ہم لوگ جس پہ ورک کر رہے ہیں. اچھا نہیں اچھی بات ہے, زبردست. کیونکہ وہ ریپورٹری, ایکچولی اس کو ریپورٹری بولا جاتا ہے ہماری میڈیکل سسٹم میں. اٹس اے ریپورٹری. پہلے ریپورٹری کی بکس ہوا کرتی تھیں. اگر آپ پہلے کسی ہومیوپیتھک کے پاس یا ابھی بھی کسی اگر آپ سینئر ہومیوپیتھ کے پاس جائیں, بزرگ بوڑھے, کیونکہ ان کو پریکٹس یوز پہ رہی ہے, تو ایک موٹی کتابیں, اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ موٹی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں یا کچھ اسٹڈی پرپز کے لیے یا جسٹ ٹو ویریفائی دا کیس. اور میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کھول کے دیکھ لیا یا سافٹ ویئر کھول کے دیکھ لیا. اٹس اے گڈ تھنگ. دیکھیے اگر آپ ایک کیس پہ کمپلیٹ ریسرچ کرنے کے بعد اس کو میڈیسن دے رہے تھے, اٹس اے گڈ تھنگ, رادر دین کہ آپ انیہ وائک میڈیسن لکھ دیں بعد میں آپ کو ہو کہ نہیں اس کے تو یہ سمٹمس تھے. تو اٹس اے گڈ تھنگ ہم لوگ اگر سافٹ ویئر کو کنسلٹ کریں ساتھ میں, اور ہم نے ایک اچھی میڈیسن, اگر ہمیں 5-6 میڈیسن سامنے آ جائے, بیکاز دے آر لاٹ آف میڈیسن. اگر ہمارے پاس سر درد کی ایلوپیتھک میں 10 دوائیں ہیں تو ہومیوپیتھک میں اس کی 1000 دوائیں ہیں, بہت زیادہ واسٹ ہے. تو اگر ہمارے پاس اس کے سمٹمس کے اکارڈنگ 5 یا 6 میجر میڈیسن سامنے آ جاتی ہے, پھر ہمیں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنی ہے, تو وائی ناٹ. ہاں نہیں اچھا ہے کہ آپ کا کام ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا ان لوگوں سے, ایلوپیتھک تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آپ نے صرف سمٹمس دیکھنے ہیں, پھر ان کو کراس کرنا ہے. اور ہومیوپیتھک میں یہ بہت اچھا فائدہ ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن میں ہوتے ہوئے میں اکثر پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ کو الگ الگ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہ آج آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, آج آپ اپنے جو ہے وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, آج آپ لیور اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں. کیونکہ جو ہومیوپیتھک ہے نا وہ جنرلائزڈ میڈیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ بلکہ اگر آپ کا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہو, آج جب ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے سارے سمٹمس پوچھتے ہیں. آپ میدے کے لیے گئے ہوں گے, وہ آپ سے سر کا بھی پوچھیں گے, آپ کے ٹانگ کے درد کا بھی پوچھیں گے, وہ آپ سے آپ کی بھوک کا بھی پوچھ رہے ہیں, نیند کا بھی پوچھ رہے ہوں گے. جنرلائز, ٹھیک ہے. غصہ کتنا آتا ہے, ہم لوگ بہت اکثر پیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا تو میرے میدے سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ ایز اے ہول, ہم ایز اے پرسن ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بیماری نہیں, ہم اس انسان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جنرلائزڈ میڈیکیشنز ہوتی ہیں ہماری. زبردست. اس میں بس حال سے آڈینس کو یہی ہوگا کہ جب جیسا ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے نا, اب آہستہ آہستہ لوگ جس طرف آئیں گے ہومیوپیتھک کی طرف, اور کیس اسٹڈیز بلڈ ہوں گی, ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن ہوگی, بلڈ ہو رہی ہے, بہت بلڈ ہو رہی ہے. اگر میں نے آپ سے کہا نا کالجز اب آ چکے ہیں, اتنے اچھے کالجز ہیں, اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے پاس بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, بہت اچھی پریکٹسز ان کی چل رہی ہے ہومیوپیتھک میں, اتنے اچھے. وہی بات ہے نا, جب آپ ایک اس کے کیس کو آپ کریں, آپ کے پاس ایک رپورٹ ہے,
الٹرا ساؤنڈ لے لیں, آپ کو مہینہ 2 مہینے بعد ہے کہ آپ اس کے دوبارہ سے میڈیکیشن کے بعد آپ اس کی رپورٹ دیکھیں اور آپ کو بہت خاطر خواہ ڈفرینس دیکھنے کو ملا, تو دس از دا سکسیس آف ہومیوپیتھی. ہاں بالکل, ایک بندہ ٹھیک ہو گیا اپنی بیماری سے تو وہ سکسیس تو وہی ہے نا, اس نے تو کیا دیکھنا ہے پیشنٹ نے کہ میں ٹھیک ہوں. اس طرح ہم اگر ہومیوپیتھی کے اوپر آبجیکشن کریں یا ہم اس کی ایفیکیسی کو اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ کریں, اس طرح تو اگر ہم لوگ لیتھوٹرپسی کو دیکھ لیں, کیونکہ ہم کب سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں آج رینل کیسز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ لیتھوٹرپسی کو بھی دیکھ لیں تو لیتھوٹرپسی کا بھی جو سکسیس ریٹ ہے اٹس 70 to 90%, ناٹ 100%. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ اف یو ہیو اے رینل اسٹونس تو آپ لیتھوٹرپسی لیں اور آپ کا جو ہے وہ رینل اسٹون جو ہے کمپلیٹلی کیور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 70 to 90%, 10% کا مارجن اسٹل وہاں پر ہے. تو ہم اس کو بھی کمپلیٹ یا بالکل ایک 100% جو ہے نا علاج نہیں کہہ سکتے. تو وہیں پہ یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم اگر اس کی ایفیکیسی کو ڈاؤٹ کر سکتے ہیں تو بہت سے ڈاؤٹس ہیں ہمارے پاس دوسرے یا کسی اور موڈ آف میڈیکیشنس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. اس میں بس میں لاسٹ 1-2 چیزیں پوچھوں گا آپ سے. ایک یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کسی نے بننا ہے ENT اسپیشلسٹ نا, تو وہ کیا کرے گا, وہ پہلے MBBS کرے گا 5 سال کا, ہاؤس اپ کرے گا, اس کے بعد 6 مہینے سال کی, مسلی سال کی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا اسپیشلائزیشن کرے گا. اگر US جانا ہے تو FCPS وغیرہ جو بھی ہے پارٹ 1 پارٹ 2, وہاں سے پاکستان کا ہوتا ہے FCPS پارٹ 1 پارٹ 2, ہاں وہ دے, یا پھر UK US جا کے ان کی ڈگریز کرے, پھر جا کے ہاں اب کسی کے ساتھ انڈر پریکٹس کرے, ریزیڈنسی وغیرہ کرے, پھر جا کے جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر مانا جاتا ہے. کہتے ہیں ہومیوپیتھی کے اندر ایک 3 مہینے کا کورس کر لیا, چلو بھی آ جاؤ, ساری بیماریاں ٹھیک کروں گا, گردہ بھی, جگر بھی, آپ کا سر کا درد بھی. یہ چیز مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ تو کہا کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوالیفائڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر. چلیں اگر 4 سال بھی لے لیں پھر بھی تو اس کے کافی کم ٹائم ہے نا. نہیں دیکھیں ابھی تک ایشو یہ تھا نا کہ ابھی تک 4 سال نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پاس پاکستان میں ابھی تک پوسٹ گریجویٹ ڈگریز نہیں ہے ہومیوپیتھک میں, ان شاء اللہ ابھی اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں انفیکٹ ہومیوپیتھک میں ماسٹرز اور PhD بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے. MD جرمنی میں یا پھر کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں تو MD ان ہومیوپیتھک بھی ہو رہی ہے. ہائر ایجوکیشنس ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کا ماسٹرز ٹارگیٹ کرنا چاہیں, ہم کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کو لے کے اس کو آگے فردر ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری یہ اس کی ہومیوپیتھک کی ڈگری کی, ڈپلوما کی, تو جو 4 سال والا ڈپلوما تھا ابھی تک وہی چلتا تھا. ابھی تک نہیں, آلموسٹ آج سے کوئی 6 سال 7-8 سال پہلے وہی چلتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ ود پراپر چینل, ٹھیک ہے, وہ ایکسیپٹیبل تھا. کیونکہ ہم لوگ جس طرح بات کریں نا اس کی ریگولیشنس کی, تو ہمارے پاس ہمارے جو اپنی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ رجسٹر کرتی ہے ہم سب کو, دس از نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی ان پاکستان. ہر کنٹری کی الگ ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. تو ہمارے جو ہے دس از نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی. اگر تو آپ ان کے تمام رول پہ پورا اترو اور وہ آپ کو لائسنس دیں پریکٹس کا, پریکٹیشنر لائسنس دیں, اس کے بعد آپ جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں. یو آر اے کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر. اب آ کے جو ہے وہ ماشاء اللہ سے اس میں ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ بیچلرس ڈگری آ چکی ہے, جو کہ میں نے بھی کیا ہے, بیچلرز ان ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز, جس میں 5 سال کی آپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں, 1 ایئر ہاؤس جاب ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک کمپلیٹ پراپر چینل کے تھرو, اور وہ یہ نہیں کہ آپ نے میٹرک کیا اور آپ ڈاکٹر بن گئے, وہ آپ نے FSC پری میڈیکل ود گڈ مارکس, اچھے مارکس ہونے چاہیے, گڈ میرٹ, اس کے بعد جو ہے آپ وہ کرتے ہو. تو اب آ کے جو ہے جتنے بھی وہ کویکس تھے جنہوں نے 3 ماہ کی ڈگریز کی تھیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے گھر بیٹھ کے پڑھا, جنہوں نے شوقین پڑھا, ان کے جتنے بھی کلینکس تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے. مطلب ہمارے یہ ڈریپ کا, ہماری جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اس کا بہت اچھا یہ اسٹیپ تھا. سیم ان دا کیس کہ اگر کسی نے غلط طریقے سے NCH کے لائسنسز بھی اگر بنوا لیے ہوئے تھے 2 نمبر طریقے سے, وہ بھی کینسل کر دیے گئے ہیں. اور باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کے تھرو بہت سے ایسے DHMS جو ڈپلوما والے ڈاکٹرس تھے ان کے بھی لائسنسز کینسل ہو رہے ہیں جو کہ ان ریگولیشنس پہ پورا نہیں اتر رہے یا جنہوں نے ریگولر نہیں پڑھا. تو اب آ کے یہ فلٹر بہت اچھا ہمارے ملک میں ہے. انفیکٹ اگست سے 1 اگست سے لے کے آئی گیس کوئی 6 اگست کے دوران کوئی 400+ کلینکس جو ہے وہ سیل کیے گئے ہیں جو کہ کویکس رن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت سے ایلوپیتھک ایسے کلینکس ہیں, یا ایلوپیتھکس بھی ہیں, ہومیوپیتھکس بھی ہیں, جو کہ یا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے ساتھ میں ایلوپیتھک پریکٹس بھی کر رہا ہوتا ہے, یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے ساتھ میں ہومیوپیتھک میڈیسنس بھی پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے. تو ان سب کی لائسنسز بھی جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. اور تو اس وجہ سے اگر یہ چیزیں اچھا فلٹر لگا رہے گا ہمارے ملک میں تو آبویسلی چیزیں کلیئر آؤٹ ہوتی رہیں گی. اور الحمدللہ اب جتنے بھی ہمارے پاس موسٹلی ہومیوپیتھس جو کام کر رہے ہیں, اگین کوالیفائڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرس, تو وہ لائسنسڈ بھی ہیں اور وہ ڈگری یافتہ بھی ہیں.
تو کس طرح چیک کیا جائے؟ جس طرح اگر ہم نے ایلوپیتھی کو چیک کرنا ہے، دیکھیں ہم لوگ ایلوپیتھک ڈاکٹرس کے پاس دیکھتے ہیں تو MBBS FCPS ہے MRCP ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی اسپیشلٹیز کو دیکھ کے جاتے ہیں کس طرح. تو آپ اپنے ہومیوپیتھک کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ چیک کرو، آپ باقاعدہ ان سے پوچھو. اگر تو انہوں نے اپنے بورڈ پہ اپنے کلینک کے باہر یا اپنے پرسکرپشن کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کیا آپ ان سے پوچھیں. بھائی آپ اپنا علاج کرانے جا رہے ہیں تو آپ اوبویسلی آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں. آپ ادھر یو آر اے DHMS، یو آر اے BHMS اور نان HMS، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ اگر آپ HMS فری اگر پھر بھی آپ ہیں، آپ NCH ہمارا باقاعدہ ہوتا ہے، ہم NCH نمبر مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا NCH کا کون سا نمبر ہے، لائسنس نمبر ہمارا کیا ہے. ہمارا پھر ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے جو کلینک رجسٹر ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ رجسٹرڈ نمبر بھی اپنے کلینک کے بورڈ پہ یا پرسکرپشن پہ یا کلینک میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس کو ڈسپلے رکھتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ادھر آپ کے پاس لائسنس بھی ہے لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنس پہ آپ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے، تو ہم وہ بھی دیکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ فرسٹ ڈاکٹر کے روم میں جاتے ہیں تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں. ہاں، تو آپ اوبیسلی دیکھیں، یو ہیو دا رائٹ، آپ اسے اپنی پوری باڈی آپ اس کو اپنے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں تو یس یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک. زبردست. باقی کرٹیک اس طرح اس لیے کی جاتی ہے، ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس سے پھر نئے نئے سوال نظر آتے ہیں اور پھر آپ آڈینس کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سمجھنے کے لیے اس چیز کو نا. اگر ہم اس طرح بتاتے رہیں تو پھر وہ تو کہیں گے سبھی منجن بیچ رہے ہیں اپنا، ہم بھی بیچ لیں تھوڑا سا. ایسے ہی ایسے ہی ہے. تو بس نہیں، آئی ریئلی لو ہومیوپیتھک اور مجھے کافی کیس اسٹڈیز پتہ ہیں، میں پرسنلی بھی یوز کیا. تو اب بولا نا آپ نے سچ. ہاں اینڈ بولتے ہیں نا سچ. سچ بولا آپ نے. ہومیوپیتھک اچھا ہے، زبردست ہے. لیکن یہ ہے کہ بس میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں ہومیوپیتھک کے پیچھے، کسی بھی چیز کے پیچھے نا. وہ کہتے ہیں کہ صرف حکیموں کا علاج ہے، چلو بھائی، اور حکیم کہہ رہا ہے وہ نہیں، میرے پاس علاج ہے ہی نہیں اس چیز کا. یا کبھی کبھار وہ کہتا بھی نہیں، وہ لگا رہتا ہے اور اس کی وہ موت واقع ہو رہتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یار فار ایگزامپل اس کو سرجری لیور ٹرانسپلانٹ چاہیے، اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں اسٹیج کو پہنچ گئی، جس طرح آپ نے کہا اسٹیج 3 کینسر نہیں سالو کرتا ہومیوپیتھک نا. تو اس چیز کے اندر ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ بھائی یار کہ یہ دونوں آپشنز ہیں، دونوں کو دیکھیں کون سا بیٹر اس ٹائم کے لیے میرے پاس ہے. اور ود جو ایکسپیرینس آپ کا جس طرح رہے گا، آپ نے جس طرح بتایا کہ بہت سارے کوالیفائڈ لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو جب دیکھیں گے یار میرا بھائی بھی ٹھیک ہو گیا، میں بھی ٹھیک ہو گیا، میرا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا، تو وہ زیادہ سے زیادہ یوز کرنا شروع کریں گے. اور کچھ کیسز کے اندر پھر اس طرح کی کرونک کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ اسٹمکس کی بھی بہت کنڈیشنز ہوتی ہیں کرونک، کہ وہ ہومیوپیتھک اور حکیم اس کے صرف سمٹمس کم کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس لیول تک پہنچ چکا ہوا ہے. اب آئی ڈونٹ نو آپ اس چیز پہ ایگری کریں گے نہیں، لیکن وہ کبھی کبھی آپ کو ایلوپیتھک کی وہ ہارڈ ڈوز جو ہے نا اینٹی بایوٹک وہ لینی پڑتی ہے. بالکل میں نے کہا نا اب سے اسٹیرائڈ بھی ہے، اٹس اے ٹریٹمنٹ. ہاں بالکل ٹریٹمنٹ ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ وہاں پہ مسئلہ جو آتا ہے نا وہ موڈ آف ٹریٹمنٹ کا نہیں، وہ پریکٹیشنرس کا آتا ہے. ٹھیک ہے، سیم ان دا کیس آف ہومیوپیتھی. میں نے بہت سے لوگوں کو ہومیوپیتھک کے ساتھ بھی اگر برے ریزلٹس دیکھنے کو ملے، آئی ایم سوری فار دیٹ، تو وہ بیکاز آف دا پریکٹیشنر ہے، بیکاز آف ناٹ بیکاز آف دا ہومیوپیتھی. ٹھیک ہے، ہم لوگ سسٹم کو غلط نہیں کہیں گے، ہم لوگ اس پریکٹیشنر کو غلط کہیں گے جس نے اس کو غلط طریقے سے پرسکرائب کیا. ٹھیک ہے، اوور ڈوزنگ جو ہوتی ہے نا وہ، یا ڈوزنگ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوائی غلط تھی، وہ ہم نے جس طریقے سے اس کو ایڈمنسٹر کروائی یا پیشنٹ کو کھانے کو پرسکرائب کی وہ غلط طریقہ تھا. باقی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ، وہی بات ہے کہ اگر ایک ہے چل رہی ہے، سب جو ہے پلانٹ بیس سے بن رہی ہیں، اینیمل بیس سے بن رہی ہے، منرل بیس سے بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی کردہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. بس صرف جو ایک لیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پروفیشن کو عزت دینے کی کمی ہے ہمارے یہاں، اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں میں تو بہت بعد میں آتی ہے نا کہ اس انسان نے یا اس پیشنٹ نے جو ہے وہ اپنے لیے کون سا موڈ آف ٹریٹمنٹ سلیکٹ کرنا ہے. سب سے بڑا کانفلکٹس جو ہے وہ پروفیشنلز میں ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹرز میں ہی آ رہا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں اگر ہم سب ایک دوسرے کے پروفیشن کو عزت دیتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دینا تو یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر جس پیشنٹ کو جس سے موڈ آف ٹریٹمنٹ سے جو ہے اچھا شفا ملے گی یا کچھ، تو ہم اس کو صرف اگر ریفر کریں تو میرے خیال سے ہماری بہت سی بیماریاں بھی ریزالو ہو جائیں اور ہمارے بہت سے ایشوز بھی ریزالو ہو جائے، اور سارے موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکولی اچھے سے نرش کریں گے انشاءاللہ. زبردست زبردست، میں کمپلیٹلی ایگری وتھ یو. بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ کو بھی زیادہ میں نے اوفینڈ نہیں کیا. نہیں کر سکتے ہیں، ابھی وی آر یوزڈ ٹو اٹ. اچھا عادت ہو گئی ہے. ہاں ہمیں عادت ہو گئی ہے. پاکستان نے آپ کو اسٹرانگ کر دیا ہے. ہاں نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب شروع میں کرٹکس آتے تھے نا تو خود سوچنے میں مجبور ہوتے تھے کہ اچھا میں اس موڈ آف ٹریٹمنٹ میں ہوں. ظاہر ہے کیونکہ پہلے صرف بکش نالج لے رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن آفٹر کمنگ ان ٹو مائی پریکٹیکل لائف، پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد جب کیسز دیکھے، اپنے پیشنٹس میں دیکھا، فیملی میں دیکھا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کہ جو ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوا وہ ایکچولی اٹ واز دا ٹرسٹ لیول. ٹھیک ہے، تب آ کے مجھے پتہ لگا کہ یار واقعی میں ہومیوپیتھک جو ہے اٹس اے کوائٹ گڈ پروسیجر یا بہت اچھا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. وہ آپ کو نا امیونو کمپرومائز کر رہا ہے.
اور بہت سی ایسی بیماریاں مطلب ہمارے یہاں وہی جس طرح آپ بتائیں نا 4-5 چیزوں میں جو ہے تو وہ صرف مانا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کام کرتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہومیوپیتھی ایک سر درد سے لے کے کمپلیٹ میڈیکل سسٹم ہے, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں ٹرائی کیا تو میں چاہوں گی کہ وہ ٹرائی کر کے دیکھیں. بہت اچھا میڈیکل سسٹم ہے. تو میں نے پرسنلی یوز کرنے کے بعد میں کبھی بھی کسی کے فیور میں نہیں تھی. بھائی ایوری ون وانٹس ٹو بیکم MBBS ڈاکٹر, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. میرا خود بھی جو گول تھا, جو خواہش تھی, وہ MBBS ڈاکٹر بننے کی تھی. اس لیے میں کبھی بھی نہ ایلوپیتھس کو غلط کہتی ہوں, نہ میں اس کو حکمت کو غلط کہتی ہوں. اس طرح بہت سے لوگ ہمارے پاس جو فزیوتھراپسٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر ٹھیک ہے, ان کی ایک الگ فیلڈ ہے, دے نو مور اباؤٹ جوائنٹس اینڈ مسلس ایک عام ڈاکٹر کے مقابلے میں. اور ایتھلیٹس کے لیے بہت سوٹ کرتے ہیں, بہت سوٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہی کہہ کے دیکھو آپ یہ بھی اپنے آپ کے ساتھ ڈاکٹر لگانے لگے ہیں. دے آر ڈوئنگ دا ڈاکٹر آف فزیوتھراپی, تو وہ لگائیں گے اپنے ساتھ ڈاکٹر, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو ہر ایک اس کو پروفیشن کو اسپیس دینی چاہیے. اگر مجھے ضرورت پڑ رہی ہے ایک ایلوپیتھک کنسلٹیشن کی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ڈسکس کروں, ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس ایلوپیتھک ڈاکٹرز پرسکرائب کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. اٹس اے گڈ تھنگ. اگر ہم لوگ آپس میں اس طریقے سے کیسز کو ملا کے کرنے لگے تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی کافی حد تک. ہماری ابھی تک جنگ جو چل رہی ہے وہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کی چل رہی ہے. ہم بیماری بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایشوز آ جاتے ہیں. زبردست. اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ کو اچھا لگا امید کرتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو کسی چیز سے افینڈ ہوئی آپ کی فیلنگس, تو اس چیز کو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں, اور پھر یہ آ کے معذرت کریں گے. مذاق کر رہا ہوں, میں خود کروں گا معذرت. نہیں, ہم مزید کلیئر کر سکتے ہیں. ہاں, دوبارہ بلا سکتے ہیں ان کو, اور ان پوائنٹس پہ دوبارہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو شیئر کیجیے گا پوڈ کاسٹ اپنے جو ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر. جن لوگوں کو ہومیوپیتھی کا نہیں پتہ ہے, جن کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوبارہ اس کو ٹرائی دیں یا دوبارہ اس چیز کو اپنی جب ان کی ضرورت ہے کسی بیماری اس کو لے کر آئیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر. ٹیک کیئر.